اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور خالق کائنات و مالک روز معاشر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی مشقت میں ہے کہ وہ آزادی چاہتا ہے لیکن آزادی نہیں ہے، وہ آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے تو پھر اپنے بچاؤ کی جنگ لڑتا ہے۔ کبھی وہ بیمار ہے تو صحت چاہتا ہے، اگر صحت ہے تو موج مستی چاہتا ہے۔ کبھی موسمی اثرات ہیں، اس سے بچنے کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے کہ میں سردی سے بچ جاؤں، میں گرمی سے بچ جاؤں۔ اسی طرح جو مومن ہے وہ حالت مشقت میں رہتا ہے کہ میں ایسے اعمال کر لوں کہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، جب میں حشر میں جاؤں تو مجھ سے میرا اللہ راضی ہو۔ تو یوں چاہے انسان ایمان والا ہے چاہے ایمان سے محروم ہے، یعنی اہل ایمان ہے یا کافر ہیں، ہر انسان حالت مشقت کے اندر ہے۔ جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں، کبھی صحت مند ہوتے ہیں کبھی بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ انسان کبھی بھی ایک کیفیت میں نہیں رہ سکتا۔ ایک ہی کیفیت کے اندر رہنا یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ لیکن بندے کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں امیر ہوں تو ہمیشہ امیر رہوں، میں صحت مند ہوں تو ہمیشہ صحت مند رہوں، میرے پاس منصب ہے، اقتدار ہے، بادشاہت ہے، حکمرانی ہے تو وہ ہمیشہ رہے، یا میرے پاس جوانی ہے تو وہ ہمیشہ رہے، اولاد ہے تو ہمیشہ رہے۔ یہ فطری جذبہ ہے انسان کے اندر، لیکن کیونکہ تربیت نہیں ہوتی، دین کا علم نہیں ہوتا، دین والوں سے تعلق نہیں ہوتا، تو انسان جب ایک کیفیت کے اندر نہیں رہ پاتا پھر وہ مایوسیوں میں چلا جاتا ہے۔ کس میں چلا جاتا ہے؟ مایوسی کے اندر۔ تو جب مایوسی میں چلا جاتا ہے پھر اس مایوسی سے نکلنے کے لیے مشقت۔ جس طرح کوئی بیمار ہو گیا تو وہ کیا کرے گا کہ میں بیماری کی حالت سے نکلوں کہ مجھے صحت ملے۔ اب وہ جو بیماری سے صحت کی طرف کوشش کر رہا ہے پھر وہ دوبارہ کس میں آ گیا؟ حالت مشقت کے اندر۔ اور اگر صحت مل گئی ہے تو اب وہ بیماری سے بچنے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ میں دوبارہ بیمار نہ ہو جاؤں۔ تو یوں کہنے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ انسان جس بھی حال میں ہے وہ حالت مشقت میں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا، پھر ہمارے ذمے لگایا کہ ہم اسباب کو اختیار کریں۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اتنا ہی کچھ ہے یا اس کے مقدر میں اتنا ہی ہے جس کے لیے اس نے صحیح کی، کوشش کی، اس کو پانے کے لیے تگ و دو کی۔ اب اللہ یہاں سے توجہ کے ساتھ بات سننی ہے کہ یہ جو اسباب کی دنیا ہے، جو اللہ رب العزت نے میرے آپ کے ذمے لگایا ہے کہ اسباب اختیار کرو۔ بیمار ہو جاتے ہو تو اسباب اختیار کرو، اگر رزق چاہیے تو اسباب اختیار کرو، اگر اولاد چاہتے ہو تو اسباب اختیار کرو، نکاح کرو، پھر میرے پہ بھروسہ کرو تو میں اولاد سے بھی جو وہ نوازوں گا۔ تو انسان کے ذمے کیا ہے کہ وہ اسباب اختیار کرے۔ اب یہاں اللہ والوں جو انسان کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اسباب اختیار کر کے اس کا نتیجہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یعنی اسباب تو میں نے بھی اختیار کرنے ہیں، اسباب آپ نے بھی اختیار کرنے ہیں، تمام اہل ایمان نے بھی اختیار کرنے ہیں، اور جو کافر ہے، ایمان سے محروم ہے انسان تو وہ بھی ہے، اس کے ذمہ بھی ہے کہ وہ اسباب اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جو دھوکہ ہوتا ہے یا انسان مایوسیوں کے گھڑے میں چلا جاتا ہے یا مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے یا اس کے پر جو حالات ہوتے ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں، وہ عرصہ دراز پھر انہی حالات کے اندر رہتا ہے، وہ ٹھوکر کہاں سے لگتی ہے کہ انسان نے اسباب اختیار کیے، وہ یہ بھول گیا کہ اسباب کو پیدا کرنے والا مسبب الاسباب ہے۔
تو میں محض اسباب اختیار کروں گا، میں اسباب کے اندر نہ کامیابی ڈال سکتا ہوں، نہ ناکامی ڈال سکتا ہوں، نہ عزت ڈال سکتا ہوں، نہ ذلت ڈال سکتا ہوں، نہ بیماری ڈال سکتا ہوں، اور نہ ہی شفا ڈال سکتا ہوں۔ یعنی میں اسباب کے اندر کامیابی یا ناکامی نہیں ڈال سکتا، اسباب میں صرف اختیار کر سکتا ہوں کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، صحت دی ہے، علم دیا ہے، شعور دیا ہے۔ اب مسلمان میں، مومن میں یا کافر میں فرق کیا ہے، یا شریعت نے جو لکیر کھینچی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ تمہارے تمام امور کے مراد کام، تمہارے تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اللہ والو مسلمان نے نہ تو قرآن پڑھا، اگر پڑھا تو سمجھا نہیں ہے، اگر نہ سمجھا نہ پڑھا، دونوں نعمتوں سے اگر محروم ہے تو کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق نہ رکھا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ دکان کھولی ہے، چلتی کیوں نہیں ہے؟ شادی کی ہے، اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ دوائی کھائی ہے، صحت کیوں نہیں ہوتی؟ وظیفہ پڑھا ہے، منزل کیوں نہیں مل رہی؟ بھائی شادی کرنا میرے ذمے ہے، دکان بنانا، کھولنا، سودا رکھنا، تجارت کرنا میرے ذمے ہے۔ میں گاہکوں کو لے کے آ نہیں سکتا، گاہکوں کا دل بدل نہیں سکتا، یہ نظام اور ہے۔ ایسے ہی میں نکاح کر لیتا ہوں تو اولاد پیدا کرنا، یہ اولاد دینا وہ اللہ کے ذمے ہے۔ میں اسباب کے درجے میں نکاح کر سکتا ہوں، جو میری پسند کی عورت ہے اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں، لیکن شادی کرنے کے بعد یہ نتیجہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا کہ میں نے نکاح کیا ہے تو اب اولاد ہو کے رہے گی۔ اللہ اولاد سے محروم بھی رکھ سکتا ہے، اولاد سے محروم بھی رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ جو ایمان والے یعنی مومنین میں اور کفار میں، مسلمان میں اور کافر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کافر اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ نتیجہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے تو نتیجہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو انتہائی معذرت کے ساتھ آج ہمارا جو طرز عمل ہے اسے ہمیں کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ آج ہمارا جو طرز عمل ہے اس سے ہمیں کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، تمہارے تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ بیڑا پار لگا دے یا بیچ دریا کے ڈبو دے، یہ فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ اللہ نے۔ اور آج ہم خدا بن کے اپنی اولاد کو پالتے ہیں، خدا بن کے کاروبار کرتے ہیں، خدا بن کے ڈاکٹر بنتے ہیں، خدا بن کے مریض بنتے ہیں، یعنی ہمارے اندر خدائی لہجہ ہے کہ میں نے کاروبار کیا ہے چلتا کیوں نہیں ہے، میں نے علاج کیا تو صحت ہوتی کیوں نہیں ہے، میں نے وظیفہ پڑھا ہے تو منزل ملتی کیوں نہیں ہے۔ اللہ والو یہ صفت اللہ کی ہے، فعال لما یرید، اللہ جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تجھے تو اللہ پوچھنے والا ہے، تو عاجز ہے، بےکس، محتاج ہے، پل پل کا محتاج ہے، پائی پائی کا محتاج ہے، بندے بندے کا محتاج ہے۔ تو اسباب کے اندر کامیابی یا ناکامی کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ والو یہ جو اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، اسباب کی مثال محض اس پیالے کی طرح ہے یا اس گلاس کی طرح ہے۔ اب یہ گلاس ہے یا یہ پیالہ ہے، اس کے اندر ہم پانی ڈال دیں، اس کے اندر ہم شراب ڈال دیں، اس کے اندر ہم کوک ڈال دیں، اس کے اندر ہم دودھ ڈال دیں، اس کے اندر ہم تیزاب ڈال دیں، جو چاہیں ہم اس کے اندر ڈال دیں۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اس کے اندر کچھ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو میرا تیرا اختیار یہ ہے کہ اگر میرے پاس گلاس ہے، کپ ہے، پیالہ ہے، میں اس کے اندر کوک بھی ڈال سکتا ہوں، شراب بھی ڈال سکتا ہوں، پانی بھی ڈال سکتا ہوں، دودھ بھی ڈال سکتا ہوں، کوئی دوائی بھی ڈال سکتا ہوں،
کچھ بھی ڈال سکتا ہوں. اگر یہ کاغذ اور پینسل ہے یہ بھی میں اس کے اندر ڈال سکتا ہوں. یہ میرے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے. اگر میرے اختیار کا یہ عالم ہے تو رب کے اختیارات کا کیا عالم ہوگا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. اللہ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اس کا علم جو ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوا ہے. تو اس کے علم کا جو فرماتا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں میں بھی چل رہے ہیں میں ان بیدوں سے بھی آگاہ ہوں، واقف ہوں. تو اس کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ اس سے کچھ چھپا نہیں ہے، کچھ مخفی نہیں ہے. تو وہ ہمارے جذبوں کو، ہماری نیتوں کو دیکھتے ہوئے، یا ہماری کامیابی اور ناکامی یا ہمارا فائدہ دیکھتے ہوئے اللہ اسباب کے اندر کچھ بھی ڈال دے. اب اسباب کامیابی کے ہیں، اللہ ناکام کر دے. اسباب ناکامی کے ہیں، سارا زمانہ کہہ رہا ہے اس نے ناکام ہو جانا ہے، اس نے ناکام ہو جانا ہے، اللہ کامیاب کر کے دکھا دے. تو اللہ بولو یہ ایمان کی نعمت محنت ہے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 13 سال اپنے صحابہ کے اوپر کی. اب یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بڑے توجہ کے ساتھ سننی ہے. میں نے ابھی کیا فکرہ بولا ہے کہ یہ ایمان کی محنت ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے اوپر کم و بیش 13 سال کی. مکی دور کے اندر نماز تھی، وہ بھی برائے نام. اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں تھا، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ حج تھا، کوئی حکم نہیں تھا. محمد الرسول اللہ تو مدینہ میں جا کے شروع ہوا ہے. مکہ میں کم و بیش 13 سال صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی محنت ہو رہی ہے کہ لا کو اندر اتارنا ہے. کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. تمہارا کوئی مددگار نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے. کون ہے؟ حسبی اللہ الحسیب، اللہ ہی ہے جو ساری سب کی کفایت کرنے والا ہے. 13 سال محنت کی ہے. اب جو میں کہہ رہا تھا، میری بات توجہ کے ساتھ سننا، وہ یہ محنت کرنے والا جو پیر ہے، اس پیر سے بڑھ کے اس زمانے میں کوئی بڑا پیر نہیں ہے. اس پیر سے بڑھ کے کوئی پیر کامل بعد از خدا اس دنیا میں نہیں ہے. بعد از خدا جو بزرگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں ہے. جو منصب آپ کو بزرگی کا ملا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. امام الانبیاء ہے، نبیوں کے بھی امام، ولیوں کے بھی امام. اور ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ نبیوں کے بھی پیر، ولیوں کے بھی پیر. تو پیر کی کاملیت کے اندر، کامل ہونے کے اندر، مکمل ہونے کے اندر، اکمل ہونے کے اندر رتی برابر بھی شک نہیں ہے. اب یہ ایک طرف مریدین وہ ہیں، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ زمین و آسمان نے ایسی جماعت پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی. جیسے پیر کے کامل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے مریدین کے مرید صادق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ والو اس پیر کامل کو ان مریدین کے اندر، یعنی مرید صادق کے اندر، ان کے قلوب کے اندر، ان کے دلوں کے اندر، ان کی روح کے اندر لا الہ الا اللہ اتارتے 13 سال لگے ہیں. 13 سال لگے ہیں. اور آج کا پیر مرید کر کے کہتا ہے تینوں جنت ہی پہنچا دا گا. جنت کی ٹکٹیں بانٹتے ہیں، خلافتیں بانٹتے ہیں، خلافتیں بانٹتے ہیں. اب 13 سال لا الہ الا اللہ کی محنت جب ہو گئی، ایمان رونگٹے رونگٹے کے اندر اتر گیا، تو اب رب نے کہا کہ میری راہ میں ہجرت کرو. جب ہجرت ہوئی تو سارا زمانہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے مٹ جانا ہے، مٹ جانا ہے، مٹ جانا ہے. اللہ عرش پہ کہہ رہے ہیں نہیں، مسلمانوں نے چھا جانا ہے، چھا جانا ہے، چھا جانا ہے. جب ہجرت ہوئی تو حالات کیا تھے؟ ناکامی کے. چند لوگ ہیں تو حالات کیا بتا رہے ہیں کہ ناکامی یہ سامنے ہے. لیکن اللہ نے عرشوں پہ کیا فیصلہ کیا ہوا ہے
بس تم نکلنے کی بات کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوا، حالات ناکامی کے ہیں، اللہ نے کامیاب کر دی۔ فرعون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا ہے، آپ کے حواریوں کا پیچھا کر رہا ہے، فوج بھی ہے اور وقت کا جو ہے ساز و سامان بھی ہے، مسلح بھی ہے، سارے حالات کامیابی کے ہیں اور کامیابی سامنے نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں اور درمیان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور چند حواری ہیں 12 قبیلوں کے، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، یعنی آگے بھی موت پیچھے بھی موت، آگے دریا ہے پیچھے بھی موت ہے، پیچھے فوجیں ہیں، اب وہ درمیان میں پھنس گئے ہیں۔ حالات کیا ہیں؟ 100% ناکامی کے، لیکن میرے رب نے ناکام ہونے دیا ہے، میرے رب نے ناکام ہونے دیا ہے۔ اب یہاں بھی ایک اور نقطہ ہے کہ اللہ والوں فوجوں سے پار نہیں لگتے، پار لگاتا ہے تو رہبر لگاتا ہے۔ جو فوجیں تھی ان کے پاس جو رہبر تھا وہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں تھا۔ طاقت کی کمی نہیں تھی، افرادی قوت کی کمی نہیں تھی، کیل کوکے کی کمی نہیں تھی، ایمان کی کمی تھی، ایمان کی کمی تھی، اللہ کی مدد نہیں تھی۔ ادھر جو ہے وہ ساز و سامان نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، یعنی فوجی تربیت نہیں ہے، اس درجے کے لڑاکے یا مجاہدین نہیں ہے، لشکری نہیں ہے، لیکن رہبر کامل ہے۔ تو اللہ نے 12 قبیلوں کو 12 رستے بنا کے دریا سے نکال کے دکھا دیا، پار لگا کے دکھا دیا۔ اب حالات کیا ہیں؟ ناکامی کے، اللہ نے کامیاب کر دیا۔ فرعون کے لیے حالات کیا تھے؟ 100% کامیابی کے، وہ تو جشن منا رہے تھے، وہ تو جشن منا رہے تھے کہ آگے جو ہے وہ دریا ہے، پیچھے ہم نے گھیرا ڈال لیا ہے، اب ان کی تکا بوٹی ہم کریں گے۔ لیکن اللہ اس پہ کیا کہہ رہا تھا کہ جنہوں میں نہ مارا، جنہوں مولا نہ مارے، انہوں کون مارے؟ تو اللہ والوں جب رب اسباب کے اندر کامیابی ڈالنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو سارا زمانہ مل کے بھی اس کو ناکام نہیں کر سکتا، اگر اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائے تو سارا زمانہ مل کے بھی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت اور ذلت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اسباب کے اندر نہیں ہے۔ عزت اور ذلت کا فیصلہ کیا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے، اسباب کے اندر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک آسان سی مثال بھی دیتا ہوں اور ایک اپنی ذاتی بات سناتا ہوں، اس سے انشاءاللہ یہ نقطہ سمجھ آ جائے گا، پھر میں اصل موضوع کی طرف 2-4 باتیں آپ سے کروں۔ اب حضرات نے ماضی قریب میں نوجوان بیٹھے ہیں، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بوڑھوں کو بھی اتنی معلومات ہوتی، جو بڑی عمر کے لوگوں نے بھی علم ہوگا۔ ماضی قریب میں ایک ناچ گانے والی عورت قندیل بلوچ کے نام سے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ایک سیاستدان کے گھر میں بھی وہ رہتی تھی۔ ہمارے ایک ملتان کے بہت بڑے عالم ہیں، اس کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات بھی تھے۔ اب وہ شہرت کے لیے، عزت کے لیے کیا کر رہی تھی؟ آپ سب کو علم ہے، بے ہی وہ جو عالم ہیں، جو مفتی صاحب ہیں، وہ بھی شہرت کے لیے ان کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے اور دین کی اور دینداروں کی بدنامی اور رسوائی ہو رہی ہے۔ علم ہے نا، یہ ماضی قریب کی بات ہے۔ میں یعنی جب یہ سانحہ ہوا تو میں گیا ہوا تھا اپنے شہر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہاں میں نے حاضری دی، واپس آ رہے تھے تو راستے میں مجھے ڈرائیور نے بتایا کہ وہ قندیل بلوچ قتل ہو گئی ہے، اس کو واٹس ایپ آیا یا کوئی ٹویٹر پہ میسج آیا، اس نے مجھے بتایا۔ اب میں اس کو مختصر کر کے آپ سے جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، ان دونوں نے، مولوی نے اور اس ماڈل نے، جو کچھ بھی کیا کس کے لیے کیا؟ عزت کے لیے، شہرت کے لیے۔ انجام کیا ہوا؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمہارے تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ والوں، میں کوٹ کے پاس تھا، اس بچی کا یا اس ماڈل کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، جو آج کل سوشل ایپس ہیں،
اس پہ اس کو لائک کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، اور میڈیا بے حیائی پھیلا رہا ہے ان دونوں کرداروں کو اچھال اچھال کے، اور ہماری نوجوان نسل کو برباد کر رہا ہے۔ اب ان کو کیا ہے، ہم عزت پا رہے ہیں، ہم عزت پا رہے ہیں، ہم شہرت پا رہے ہیں، دڑا دڑ ان کو پیسہ کو کما رہے ہیں سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے، لیکن میرے رب کا نظام کیا چل رہا ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہے، اس کے اندر میں نے ذلت کو چھپایا ہوا ہے۔ بظاہر تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم پاپولر ہو رہے ہیں، ہم مقبول ہو رہے ہیں، ہمیں عزت مل رہی ہے، ہمیں شہرت مل رہی ہے۔ اللہ والو مولوی نہیں تھا جنازہ پڑھانے کے لیے، جہاں جاتے تھے لوگ کہتے تھے نہیں بھائی ہم نے نہیں پڑھانا، لے جاؤ اس کو، یہ طائف ہے، ہم نہیں پڑھاتے اس کی نماز جنازہ۔ پھر جس چارپائی کے اوپر اس بچی کو ڈالا، اس ماڈل کو، اس قندیل بلوچ کو ڈالا، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس چارپائی کے اوپر چادر نہیں تھی، ننگی بان کی بنی ہوئی چارپائی تھی، اور 10 بندے تھے دیہات کے اندر جو اس کو قبر میں اتارنے کے لیے جا رہے تھے۔ 10 نہیں تو 12 ہوں گے، 12 نہیں تو 15 ہوں گے، اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ چارپائی کے اوپر ڈالنے کے لیے چادر بھی میسر نہیں تھی۔ تو اللہ والو جس نے من چاہی زندگی گزاری اس کا یہ انجام ہے۔ یہ ماضی قریب کی بات ہے، یہ میں نے اس لیے آپ کو سنائی ہے یہ بات کہ میرا آنکھوں دیکھا ہے، دوسری اس لیے سنائی ہے کہ جو آج نوجوان نسل کے اندر یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ ہم یہ غلط راستے پہ چلیں گے تو یوں عزت ملے گی، تو میں ان بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عزت اس کو کہتے ہو تو پھر ذلت بھی دیکھ لو، پھر ذلت بھی دیکھ لو کہ چارپائی پہ ڈالنے کے لیے چادر نہیں ہے۔ اتنا بے بسی کا عالم ہے، کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی قبر میں اتارنے کے لیے تیار نہیں، تو کیا عزت کما لیں؟ اسی طرح وہ مولانا صاحب ہیں، اللہ نے ان کو لا علاج مرض میں مبتلا کر دیا ہے، عبرت کی مثال بنا دیا کہ تو میرے دین کا مذاق اڑا رہا ہے ممبر رسول کو استعمال کر کے، تو سمجھ رہا ہے میں مشہور ہو رہا ہوں، تجھے میں ایسے جو ہے وہ گمنام کروں گا، تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، تیرے نام کو میں عبرت بنا دوں گا۔ ان فی ذلک العبرۃ لمن یخشی، ہے کوئی اس قصے سے عبرت حاصل کرنے والا؟ تو لوگوں جب اللہ عزت دینے پہ آ جائے تو میں نے کیا کہا کہ کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تو جب رب ذلیل کرنے پہ آ جائے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اب ہمارا اپنا موضوع جو محدود ہے اس پہ، اگر اللہ آپ کو بیمار کرنے پہ آ جائے تو کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ شفا دینے پہ آ جائے تو کوئی بیمار کر سکتا۔ تو جو میں آپ کو عقیدہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ اللہ والو، یہ جو ہم وظائف پڑھتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا حکیم کے پاس جاتے ہیں یا کوئی بھی طریقہ علاج آپ اختیار کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسباب۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسباب ہے۔ یہ اسباب اختیار کرنا میرے آپ کے ذمے ہے، لیکن ان اسباب کے اندر اللہ کامیابی ڈالتا ہے یا ناکامی ڈالتا ہے، یہ سب کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کیا۔ میں ایک دو دلیلیں دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو عمل بھی بتاتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، رب کی بارگاہ میں التجا کی، سونے میں بیمار ہو گیا ہوں تو میں کیا کروں، یعنی کون سی تدبیر کروں کہ مجھے صحت مل جائے۔ رب نے فرمایا کہ موسیٰ وہ فلاں درخت ہے اس کے پتے کھا لو، شفا ہو جائے گی، صحت مل جائے گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا بندی، کیا میں نے لفظ بولا ہے؟ اب یہ بھولنا نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ یعنی حکم خدا بندی ان پتوں کو، اس درخت کے ان پتوں کو جا کے استعمال کیا، کھایا، صحت ہو گئی۔ کیا ہوا؟ صحت ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہی تکلیف دوبارہ ہوئی۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ پیٹ میں درد دوبارہ ہوا۔ ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ مزاج شریف دوبارہ جو ہے وہ ناساز ہوا، طبیعت دوبارہ ناساز ہوئی، اب دوبارہ بیمار ہوئے، وہی بیماری دوبارہ لاحق ہوئی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اب رب سے پوچھا نہیں ہے، اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا نہیں ہے، اب وہی بیماری دوبارہ ہے، وہی درخت ہے، وہی پتے ہیں، وہی موسیٰ ہے، وہی اللہ ہے، وہی سارے حالات ہیں، شفا نہیں ہوئی۔ اب شفا نہیں ہوئی
تو رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ پہلے میں بیمار ہوا تو میں نے تیری بارگاہ میں عرض کیا، تو نے حکم دیا کہ اس درخت کے پتے کھا لو صحت ہو جائے گی، اب مجھے دوبارہ وہی تکلیف ہوئی ہے تو میں نے اسی درخت کے پتے کھائے ہیں تو مجھے صحت نہیں ہوئی، تو میرے رب نے عرشوں سے آواز دی کہ پہلا پوچھ کے کھاتے سی، ہوں اپنی مرضی نہ کھاتے نے، پہلے پتے ہمارے کہنے پہ کھائے گئے تھے، تو شفا تو میرے کہنے میں ہے، شفا تو میرے حکموں کے اندر ہے، انما یشفی اللہ، شفا اللہ دیتا ہے، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا میرا اللہ دیتا ہے، تو شفا میرے ہاتھ میں، پتوں میں تو شفا نہیں ہے، میں چاہوں تو پتوں سے شفا دے دوں، میں چاہوں تو پیناڈول کی گولی سے شفا دے دوں، میں چاہوں تو کوئی دم کرے دم سے شفا دے دوں، میں چاہوں تو کسی بڑے ہسپتال میں علاج ہو وہاں سے شفا ہو جائے، میں چاہوں کسی سرکاری ہسپتال سے شفا دے دوں، اور پھر میں چاہوں تو مٹی سے بھی شفا دے دوں، مٹی سے بھی شفا دے دوں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قافلے کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ غزوہ سے واپس آ رہے، غزوہ سے واپس آ رہے، تو عربوں کا ایک بڑا خوبصورت انداز استقبال کرنے کا ہوتا تھا اس زمانے میں، کہ جن کے لواحقین، جن کے بڑے بزرگ بھائی، شوہر، والد جہاد پہ گئے ہوتے تھے، عزیز و اقارب جہاد پہ گئے ہوتے تھے، تو جس طرح آج کل ہم حج سے آتے ہیں یا باہر سے کہیں ملک سے آئیں کافی دن، تو کیا ہوتا ہے ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے ہمارا ایئرپورٹ پہ آ کے استقبال کرتے، بس یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں۔ بے نہیں، جب مجاہدین کسی بھی جگہ جاتے تو جب وہاں سے واپس لوٹتے تو جو ان کے لواحقین اور اہل مدینہ یعنی انصار جو ہوتے، تو وہ مدینہ پاک سے باہر جا کر ان لوگوں کا استقبال کرتے، بالکل آج کل جس طرح ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے، ایئرپورٹ بھی تو شہر سے باہر ہوتا ہے نا، تو بالکل یہی آپ سمجھ لیں، تو استقبال کرتے۔ اب وہ جو بڑے چھوٹے ہیں وہ رستوں پہ کھڑے ہو جاتے، تو جو بچے ہیں وہ جو ٹیلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں ان کے اوپر کھڑے ہو جاتے تاکہ میرے ابا مجھ آ رہے تو مجھے نظر آئے، میرا بھائی نظر آئے، یا جو بھی ان کا رشتہ ہوتا ہے چاچا تایا مجھے نظر آئے۔ اب جب جو سواریاں ہیں جب مدینہ پاک داخل ہوتی تو گھر آنے کی ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے نا کہ بھئی گھر آ رہے ہیں، بیوی بچوں سے ملاقات ہوگی، بچے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم بھی جب گاڑی ڈرائیو کر کے ملتان آ رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں، جب انسان گھر کے قریب پہنچتا ہے تو تھوڑی سی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے، رفتار تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، تو جب رفتار بڑھتی ہے تو اس سے دھول بھی اڑتی ہے، دھول بھی اڑتی ہے نا، آج کل صرف گاڑی ہے تو تیز چلے گی تو دھول اڑے گی۔ بے نہیں، جب سواریاں یعنی مجاہدین اب مدینہ پاک میں داخل ہو رہے ہیں تو جو سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، اونٹ ہیں، ان کے پاؤں سے دھول اٹھ رہی ہے۔ جب دھول اٹھی تو مولا علی نے اپنی چادر چہرے پہ ڈال لی۔ اب یہاں سے بات جو میں اتنی لمبی بات کر کے یہاں لے کر آیا ہوں وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے کیا کیا؟ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیا۔ جو ہی کملی والے نے دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرے ویر نے، میرے علی نے چہرے پہ نقاب ڈال لیا ہے، تو فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی نقاب ڈالنے کا وقت نہیں ہے بلکہ چہرہ بے نقاب کرنے کا وقت ہے۔ اللہ نے مدینہ کی دھول کے اندر، مٹی کے اندر، ہوا کے اندر بھی شفا رکھی ہے، ہوا کے اندر، دھول کے اندر بھی شفا رکھی ہے۔ صرف پتوں کے اندر شفا نہیں ہے، اینٹی بائیوٹکس کے اندر شفا نہیں ہے، ایلوپیتھی کے اندر شفا نہیں ہے، حکیم کے پاس شفا نہیں ہے۔ اللہ جس سبب کے اندر چاہے اللہ شفا رکھ دے۔ میں کئی بار ایسا ہوا ہے، کتنی بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، پیروں نے جواب دے دیا، جب وہ دکھی لوگ دور دراز علاقوں سے ہمارے پاس آئے اور جب میں نے ان کا عقیدہ دیکھا، چلے میں بات کھول دیتا ہوں تھوڑی سی۔ میرے پاس ایک بورے والے سے ایک فیملی آئی، وہ اپنا علاج ایک ایسے ڈاکٹر صاحب سے کروا رہے تھے جو کسی کو نہیں مانتے، صرف حوالے کو مانتے ہیں، جبکہ ان کا 150 سال پہلے اپنا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ ان ڈاکٹر صاحب سے وہ علاج کروا رہے تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ یہ پیروں کو ماننے والے ہیں تو آپ کو پتا پھر ان کے تو بڑوڑ اڑتے ہیں نا، گیس چڑھتی ہے ان کو،
ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. جب انہوں نے مجھے آ کے یہ باتیں کی نا، میں نے کہا پتر اللہ شفا دے گا اور دے گا بھی مٹی کے ذریعے. اب یہ ہمارا آڈا لگ گیا ہے کہ ہم نے اللہ سے شفا بھی لینی ہے انشاءاللہ اور لینی بھی مٹی کے ذریعے، تاکہ ہم اس کی حوالے والے کی ناک رگڑ کے زمانے کو دکھائیں. اگر میں تعویذ کے ذریعے یا کسی اور سبب کے ذریعے کوئی اور میں کہوں کہ یہ کھاؤ تو یہ کرو، تو وہ کہے گا کہ نہیں اس سے شفا ہو گئی. تو میں اس کے عقیدے کے اوپر اس کے اعتقاد کو توڑنا چاہتا ہوں کہ شفا حوالوں کے اندر نہیں ہے، یا شفا دوائیوں کے اندر نہیں ہے، یا شفا جو تیرے اندر بت بیٹھا ہوا ہے تکبر کا اس کے اندر نہیں ہے. شفا تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اسباب کا جو مسبب الاسباب ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں، میں محتاج. وہ آئے مجھے جب انہوں نے باتیں کی، میں نے کہا چلو ٹھیک. میں نے کہا آپ ایسے کریں، جس کھیت میں تازہ تازہ ہل چلا ہونا اس کا ایک مٹی کا ڈھلا لے کر آؤ. کیا کرو؟ مٹی کا ڈھلا لے کر آؤ. وہ میں نے کہا پوچھ کے لے کے آنا، اجازت سے بغیر اجازت کے نہیں اٹھانا. وہ شاپر میں اتنی سی مٹی لے کر آئے. جو اللہ نے میرے دل میں ڈالا میں نے وہ بڑا دم کر کے دے دیا. میں نے کہا اس کو لیوی بنا کے نا اپنے بدن پہ 7 دن جو ہے وہ لیوی لگاؤ پورے بدن کے اوپر، بعد میں نہا لیا کرو، اللہ شفا دے دے. میرے رب نے شفا دے دی، میرے اللہ نے شفا دے دی. تو ہوں تو رفڑ پینے ہی پینے سا. کوئی ہم لوارث تو نہیں ہے نا، کوئی ہم لوارث تو نہیں ہے. ہمارا تو ایک سلسلہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کہا کہ ان کا 150 سال پہلے اپنا حوالہ نہیں، اپنا حوالہ نہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اب بات شروع ہو گئی، تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اسی مخلوق کے، یہ جو ہوائی مخلوق ہے اسی مخلوق کا ایک فرد آیا. تو اس نے کہا جی آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں، انگوٹھے چومتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، فلاں اس طرح وہ بولتے ہیں. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ نے بڑا سادہ سا جٹاکا سا جواب دیا. بٹو صاحب جاگ رہے، بڑا سادہ سا جٹاکا سا جواب دیا میرے شیخ رحمۃ اللہ نے. آپ نے فرمایا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اس کو جانتے ہو؟ اس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو میں تعارف کروا دیتا ہوں، اور تعارف بھی میں کرواؤں گا جو ایمان سے محروم ہے، جو انہوں نے لکھا ہے، تاکہ تو یہ نہ کہے کہ ان کے اپنوں نے لکھا ہوا جذباتی پن ہے. جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہاں سے وائسرے واپس گیا تو جب وہ اپنی کابینہ کے سامنے پیش ہوا تو ساری جب کارگزاری سنا لی تو آخر پہ اس نے ایک فقرہ بولا کہ ہندوستان میں اگر حکومت ہے تو ایک بندے کی. ہم نے 150 سال حکومت کی ہے، لیکن ہم نے حکومت کس پہ کی ہے؟ جسموں کے اوپر. اگر وہاں پہ کوئی دلوں میں حکومت کر رہا ہے تو وہ ایک بندہ ہے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ کافر کے. کافر کے الفاظ. ایک بندہ ہے جو دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. اور حیرت والی بات یہ ہے کہ ہم زندہ ہو کے ہندوستان پہ حکومت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ قبر میں اتر کے 700 سال سے حکومت کر رہا ہے. 700 سال سے حکومت کر رہا ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ نے یہ تعارف بھی کروا دیا تاکہ یہ سلپ نہ ہو کہ جڑی کتاباں تسی سنان دے ہوئے تو انہوں نے لکھی ہوئی جذباتی پر. تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیسے بندے تھے؟ کہتے ہیں وہ نیک صالح آدمی تھے، نیک متقی صالح انسان تھے. تو میں نے کیا کہا تھا کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے بڑا جٹاکا سا سادہ سا جواب دیا تھا عقیدہ درست کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا گورا بھی کہہ رہا ہے کہ ان کی حکومت ہے، اس کا مطلب ان کے پاس کچھ تھا. اب تو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ نیک صالح متقی انسان تھے، تو پھر سن وہ یا رسول اللہ کہتے تھے. سن کے وہ پھر یا رسول اللہ کہتے تھے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ شفا مٹی میں رکھ دے اور اللہ شفا دودھ میں رکھ دے، اور اللہ شفا جو ہے جو آج کل کی ادویات ہے ان کے اندر رکھ. اب اللہ نے ان کو شفا دے دی تو میں نے پھر کیا آپ کو کہا کہ وہاں پھر کیا ہو گیا؟ حال مچ گئی. کون ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، کیونکہ میں آپ حضرات
سنتے رہتے ہیں. میں بارہا بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو روحانی علاج ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. جو آپ اپنا میڈیکل علاج کروا رہے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس کو سنت کے درجے میں اس کو بھی جاری رکھیں. تو بے نہیں میں نے انہیں بھی یہ کہا تھا کہ آپ اپنا علاج جہاں سے بھی کرواتے ہیں اس کو جاری رکھیں. تو ان کی 2 مہینے کی یا 1 مہینے کی جو دوائی تھی ہومیوپیتھی کی یا جو بھی جس سے بھی وہ کروا رہے تھے, جس کی وہ لائن کے وہ ڈاکٹر تھے, وہ ختم ہو گئی. اور دوبارہ گئے تو مریض ہٹا کٹا تھا, مریض بالکل فٹ تھا. اب ہم ڈاکٹر صاحب نے پوچھا جی یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے تو ڈاکٹر صاحب نے تو جواب دے دیا تھا کہ یہ لا علاج ہے, اس کا کوئی علاج نہیں. کینسر والوں نے جواب دے دیا, لاہور والوں نے جواب دے دیا, تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. تو آخری باری جب ساڑی آنی ہوتی ہے جدو نہ ایمان رہ جاتا ہے تو نہ پلے کرایا رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بس اللہ نے ہمارے نصیبوں میں, فقیروں کے نصیبوں میں یہ کچھ لکھا ہوگا. تو اب انہوں نے کہہ دیا یہ لا علاج ہے, اس کا علاج نہیں ہے. اب مریض بچ گیا. اب ان ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کہاں سے شفا ملی؟ انہوں نے کہا جی ہم ملتان میں فلان جگہ پہ گئے, وہاں اللہ نے کرم کر دیا. تو اب ڈاکٹر صاحب کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ منہ اتر گیا. اگلا بم انہوں نے یہ پھوڑا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں شفا بھی مٹی سے ہوئی ہے. شفا بھی کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے ہوئی ہے. تو میں نے ان ڈاکٹر صاحب کی چھیڑ بنائی ہوئی ہے, اور جب بھی وہ فیملی آتی ہے میرے پاس تو میں کہتا ہوں یار تھوڑی سی مٹی لے جا کے وہ ڈاکٹر صاحب کو دو, جا کے لیبورٹری میں ٹیسٹ کروائیں. تو تم نے اتنا بڑا کلینک بنایا ہوا ہے, اتنی لوگوں سے ہزاروں روپے فیس لیتے ہو, اور دیکھو ہم نے چٹائی پہ بیٹھ کے لوگوں کو مٹی دیے جا رہے, اللہ شفا دیے جا رہا ہے. تو اب ہمارا کوئی دعویٰ تو نہیں ہے, مریض بھی زندہ ہے, جواب بھی تم نے دیا, اتنا پرندہ ان کے پاس رپورٹوں کا بھی ہے, 10 سال کا مسئلہ چل رہا ہے, کتنے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہوں گے, سب کا سارا ریکارڈ بھی ہے, اور تو نے خود کہا کہ میرے پاس جواب نہیں, آئندہ دوائی لینے نہ آنا. تو پھر اللہ نے مٹی سے شفا دی ہے. پھر تنقید نہیں ہونی چاہیے, تحقیق ہونی چاہیے. اگر مسلمان ہو, اہل ایمان ہو اور عقل والے ہو, صاحب عقل ہو, پھر تنقید نہیں ہونی چاہیے کہ میں نہ مانوں میں نہ مانوں. آپ تحقیق کرو کہ مٹی سے شفا ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے, تاکہ ہم گورے کو بتا سکیں, دنیا کو بتا سکیں. تو ہم لوگ کہنے کا, عرض کرنے کا مقصد اور مطلوب صرف اتنا ہے کہ اللہ جس سبب کے اندر چاہے شفا ڈال دے. ایک بات میں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہی, قرآن مجید فرقان حمید میں آپ پڑھتے ہیں سورہ لقمان. سیدنا لقمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایسی برگزیدہ اور مقبول ہستی ہیں کہ جو آپ نے واعظ و نصیحت کی, اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی, اللہ رب العزت کو وہ اتنی پسند آئیں تو ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ نے سورہ لقمان سے قرآن میں شامل کر دیا ہے. یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو سیدنا لقمان علیہ السلام کا مقام بتایا ہے کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں اتنے پیارے انداز سے کیا ہے ان کا مقام کیا ہوگا. اور اپنے زمانے کے وہ بڑے قابل حکیم تھے, طبیب تھے. بیٹا بیمار ہو گیا, اب توجہ رکھیے گا, کیا ہو گیا ہے؟ بیٹا بیمار ہو گیا. اللہ بولو ہم نے صرف آپ کو وظیفے نہیں بتانے, آپ کے اندر سے شرک کا بت بھی نکالنا ہے, آپ کا عقیدہ بھی سیدھا کرنا ہے کہ آپ اہل سنت بھی رہو اور عقیدہ بھی درست رکھو, تاکہ آپ نہ ادھر ڈاماڈول ہو نہ ادھر ہو. کیونکہ جو اہل سنت کا مسئلہ ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ پھر بت پرستی کی طرف چل پڑتے ہیں, پیر پرستی کی طرف, اور اگر خدا نہ خواستہ ادھر سے متنفر ہو گئے تو پھر حوالوں والوں کی طرف چل پڑتے ہیں. تو ہم اہل سنت کس پہ دنیا میں اس پر چل رہے ہیں؟ پل صراط کے اوپر, ایک تلوار ہے اس کے اوپر, نہ ادھر ہونا ہے نہ ادھر ہونا ہے. ہم نے اللہ والوں کو ماننا ہے, کیوں؟ ان کو اللہ مانتا ہے. بس ہم اللہ والوں کا احترام کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, کیوں؟ اللہ ان کو مانتا ہے. تو جس کو اللہ مانے تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں نہیں مانتا؟ تو اپنا عقیدہ بھی درست رکھنا ہے. سیدنا لقمان علیہ السلام کا اپنا بیٹا بیمار ہو گیا, اب علاج ہو رہا ہے, علاج ہو رہا ہے, اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں, استعمال کیے جا رہے ہیں, علاج ہو رہا ہے, شفا نہیں ہو رہی. تو کوئی بھی انسان ہو, کسی بھی مقام کا ہو, آخر اس کے برداشت کی, صبر کی ایک حد ہوتی ہے, کسی بھی مقام کا ہو. سیدنا لقمان علیہ السلام کا اب حوصلہ پست ہو گیا کہ میں نے اتنا علاج کیا ہے اور میرے بیٹے کو شفا ہونے کی بجائے بیماری بڑھتی جا رہی ہے, بگڑتی جا رہی ہے. سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنی تمام کتابوں کو, وہ جو نسخے تھے طب کے, ان کو گدے پہ جو ہے وہ لادا,
دریا برد کرنے کے لیے چلے گئے کہ جن نسخوں سے یا جس علم سے میرے بیٹے کو شفا نہیں ہو رہی، ایسے نسخوں کا یا ایسے علم کا کیا فائدہ؟ تو میں اس کو دریا برد کر دیتا ہوں اور یہ کہانی ختم۔ جب وہ دریا برد کرنے لگے تو میرے رب نے آواز دی کہ لقمان، شفا ان نسخوں کے اندر نہیں ہے، شفا ان نسخوں کے اندر نہیں ہے، تیرے علاج کرنے میں رتی برابر بھی کسر نہیں ہے، مگر مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ میں شفا کو حلق سے نیچے اترنے نہیں دے گا۔ میری منشا اور رضا ہے کہ میں نے اسی بیماری میں اس کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے، قبر میں اتارنا ہے، میرا فیصلہ ہے، تیرے علاج کرنے میں کمی نہیں ہے، یا بیٹے کے علاج کروانے میں کمی نہیں ہے، یا اسباب کے اختیار کرنے میں کمی نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ ہم ارادہ کر چکے ہیں، ہم اس کی تقدیر میں لکھ چکے ہیں کہ اس بندے نے اسی موت سے، اسی بیماری سے مرنا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے کسی کو لکھا ہوا ہے کہ اس نے حادثے میں مرنا، انہوں نے کون بچائے گا جا کے؟ بس مجھے اللہ نے کسی کا لکھا ہوا ہے کہ اس آدمی نے ہارٹ اٹیک سے مرنا ہے، مجھے بتاؤ کون بچائے گا؟ اب اللہ نے لکھا تھا کہ بھئی اتنے لوگ کورونا سے مرنے ہیں، تو بچانے کی ہم اپنے پیاروں کی کوشش بھی کرتے رہیے، لیکن وہ مر کے رہے ہیں، تو فیصلے کس کے چلے ہیں؟ اللہ کے۔ یہ ہے اللہ والو ہمارا عقیدہ اہل سنت کا کہ فیصلے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورِ، کہ ہمارے تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے گا تو اینٹی بائیوٹک کے اندر بھی شفا ڈال دے گا، اللہ چاہے گا تو دم کے اندر بھی شفا ڈال دے گا، اور اللہ چاہے گا تو مٹی کے اندر بھی شفا ڈال دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو دم درود یا پڑھائی یا وظائف کے اندر بھی شفا ڈال دے گا۔ پھر وہ کریم ایسا ہے جب شفا ڈالنے پہ آتا ہے پھر وہ اللہ والوں کی نظر کروا دیتا، تب بھی شفا ہو جاتی ہے، تب بھی شفا ہو جاتی۔ کیسے ہو جاتی ہے؟ قاری صاحب کہیں تو میں ایک بات سنا دوں، شفا کیسے ہو جاتی ہے اللہ والوں کے پاس آنے سے؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اپنے چھوٹے بچے کو لے کے، معصوم 5-7 سال کے بچے کو لے کے آ کر عرض کر لگے کہ حضرت اس کو دم کر دیں۔ کیا کر دیں؟ اس کو دم کر دیں کہ اس کو نظر لگ جاتی ہے، اس کو دم کر دیں، اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ نظر لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کسی اللہ والے کی نظر لگوا دو۔ مولا علی قاری رحمت اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کو کسی اللہ والے کی نظر لگوا دو، پھر اس کو نظر بد نہیں لگے گی۔ جب کسی نیک بندے کی نیک پاک نظر لگ جائے گی پھر نظر بد نہیں لگے گی۔ اب وہ ہماری جیسا ماتر ساتھی تھا، اس کو کیا سمجھ آنے دی کہ ملنگ کیا کہہ گیا ہے، اللہ کے در کا فقیر کیا کہہ گیا، مولا علی قاری کیا فرما گئی ہے۔ اس نے کہا جی اگر میں کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤں تو اس سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ والوں کی نظر لگ جاتی ہے پھر نظر بد نہیں لگتی۔ جو اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اگر کافر آتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، غافل آتا ہے تو ذاکر ہو جاتا ہے، بے نمازی آ جاتا ہے تو نمازی ہو جاتا ہے، اگر شیطان آتا ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے۔ تو جب رب فیصلے کرنے پہ آتا ہے تو وہ اللہ والوں کی نظر میں شفا ڈال دیتا ہے، ان کے کلام میں شفا ڈال دیتا ہے، ان کے جھوٹے کے اندر شفا ڈال دیتا ہے۔ فیصلے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ بولو یہ عقیدے کے حوالے سے باتیں تھی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ اپنا عقیدہ، کوئی بھی آپ ہے حضرات علاج کروا رہے ہیں، کسی بھی مصیبت میں آئے ہیں، بدنی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، اس کے لیے آپ حضرات جو بھی اسباب اختیار کر رہے ہیں وہ عین شریعت ہے، شریعت کا حکم ہے۔ لیکن کمی کہاں آتی ہے یا ہم ٹھوکر کہاں سے کھا جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ میں نے کیونکہ اسباب اختیار کیے ہیں تو شفا کیوں نہیں ہو رہی، میں نے بیٹا فلاں کے ہاں بیایا، ہمیں عزت کیوں نہیں ملی، ہم نے شادی کر دی اپنی بیٹی کی، اس کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ تو یہاں ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ٹکراتا ہے کہ ہم باطل کی طرف چلے جاتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے،
اللہ کے ہاں اپنا سر جو ہے وہ جھکانے میں ہے ہماری کامیابی، اس کے فیصلوں کے سامنے۔ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر دیا، اب کیا ہے؟ توکلت علی اللہ، خلاص جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیا، وہ بھی جو کیا وما توفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق سے کیا، اور آگے تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو جو ہم کر نہیں سکتے اس سے ہم ٹینشن لیتے ہیں، پھر اس سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں، چڑچڑاپن، بیماریاں۔ تو اللہ اس طرح کی کسی بھی بیماری میں آپ حضرات مبتلا ہیں، چاہے وہ بلڈ پریشر ہے، چاہے وہ کینسر ہے، چاہے وہ ہیپاٹائٹس ہے، چاہے وہ لیور سیروسس ہے، اسی طرح آج کے دور میں وہ موٹاپا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو میں نے باتیں کی اگر آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ سنی ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نتیجہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور وہ نتیجہ نہیں ملے گا جو ہم چاہ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگی؟ مایوسی ہوگی۔ تو جب مایوسی ہوتی ہے تو مایوسی سے جو بیماریاں لگتی ہیں ان کو کون سی بیماریاں کہتے ہیں؟ نفسیاتی بیماریاں۔ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی بیان کیا، لاکھوں لوگوں نے وہ بیان جو ہے سوشل میڈیا پہ سنا، الحمدللہ لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے کہ جب ہم فیصلے اپنے ہاتھ میں لیں گے تو تب نفسیاتی بیماریاں آئیں گی۔ تو فیصلے اپنے ہاتھ میں کون لیتا ہے؟ کافر۔ اور میں نے معذرت کے ساتھ ابھی فکرہ تھوڑی دیر پہلے بولا ہے کہ آج کی زندگی دیکھ کے مسلمان کی کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ مسلمان ہے۔ جب تیرے میرے تمام فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو پریشانی کیسی ہے؟ ابھی میں نے اس شب برات کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ ڈبو کے راضی ہے، ہم ڈوب کے راضی ہیں، اللہ تیرا کے راضی، ہم تیر کے راضی ہیں، اللہ مار کے راضی ہے، ہم مر کے راضی ہیں، اللہ بچا کے راضی ہے، ہم بچ کے راضی ہیں، اللہ ذلیل کر کے راضی ہے، ہم ذلیل ہو کے راضی ہیں، اللہ عزت دے کے راضی ہے تو ہم عزت پا کے راضی ہیں۔ کیا یہ باتیں میں نے جمعہ 2 دن پہلے نہیں آپ حضرات سے کی کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ؟ تو جب اللہ بولو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ گے تو زندگی سکون ڈاٹ کام ہو جائے گی۔ کبھی اللہ والوں کے چہرے پہ پریشانی دیکھی ہے؟ حالانکہ جتنی اللہ والوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں زمانے میں کسی کو اتنی پریشانیاں لاحق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جب ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ دل کا تعلق، قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں تو اللہ ہوتا ہے، پریشانیاں تو باہر ہوتی ہیں۔ جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں نمانے، ان کی دنیا اندر ہوتی ہے، ان کے دل کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، انہوں نے دنیا ساری اندر گھسیڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ بولو جب دنیا اندر آ جائے گی تو دنیا کے ساتھ غم ہیں، وہ غم بھی اندر آئیں گے۔ اور اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ توکل ہے، اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ تو جب تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا تو اندر غم آ ہی نہیں سکتے۔ جب دنیا ہی اندر نہیں آئے گی، نقصان ہو گیا ہے تو الحمدللہ، اگر کچھ مل گیا ہے تو الحمدللہ۔ دیا کس نے تھا؟ اللہ نے۔ تو لیا کس نے ہے؟ دوبارہ کون دے گا؟ آخر پھر دوبارہ واپس کون لے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو جب ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے تو جب اللہ نے دیا تو الحمدللہ، جب اللہ نے لیا تو الحمدللہ۔ یا اللہ میں اس بات پہ الحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، پھر بھی تو نے اتنا عرصہ یہ نعمت مجھے دیے رکھی ہے۔ میں اتنے بڑے گھر کا مالک نہیں بن سکتا تھا، میں اتنی بڑی کوٹھی کا مالک نہیں بن سکتا تھا، میں اس گاڑی کا مالک نہیں بن سکتا تھا۔ اے اللہ میری 50 سال زندگی، 20 سال زندگی، 80 سال زندگی ہو گئی، تو نے مجھے کوئی بیماری نہیں دی، تو کیا میں خود بیماریوں سے بچ سکتا تھا؟ اگر اللہ تو نے مجھے 50 سال بیماریوں سے بچائے رکھا ہے اور آج بخار ہو گیا ہے تو جو بچائے رکھا ہے اس پہ الحمدللہ، اور جب تو نے مجھے بیماری دے دی ہے تو اس پہ الحمدللہ کہ جو 50 سالوں میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے، میرے سے نافرمانی ہو گئی ہے، نعمتوں کی ناشکری ہو گئی ہے، اب یہ بیماری تو مجھے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آئی ہے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آئی ہے۔ میں ایک حدیث پاک کا مفہوم جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ اللہ آپ کے دل سے بیماری کا خوف نکال دے گا، پریشانیوں کا خوف نکال دے گا۔ کیوں؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی الفاظ ہیں۔ اللہ بڑو جب بیماریاں آتی ہیں ہمارے ہاں یا ہم بیمار ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ ایک فرشتے کو تیرے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟
ایک فرشتے کو تیرے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اب وہ فرشتہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ سونیا مجھے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، علی مسعود کے ساتھ جوڑ دیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے؟ رب کہتا ہے اس کی رات کی نیند کی لذت کو اٹھا لے. رات کی جو نیند ہے، جو نیند کے اندر لذت ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، آرام ہے، وہ چھین لے. تو مریض کو رات کو نیند آتی ہے؟ جب بیمار انسان ہو جاتا ہے، پریشان، کروٹیں بدل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، کراہٹ ہے، اتاہٹ ہے، تو پہلا کام کیا کرتا ہے فرشتہ؟ نیند کا جو لطف ہے، مزہ ہے، لذت ہے، سونے میں جو راحت ہے، اس راحت کو چھینتا ہے. رب چھین لیا ہے، اب کیا کروں؟ رب فرماتا ہے جڑا یہ کھاندا پیندا ہے نا، اس میں بھی لذت چھین لو. یعنی جو اس کا طعام ہے، اس کا کھانا ہے، کھانے کے اندر جو لذت ہے وہ بھی چھین لو. تو مریض کو کھانا اچھا لگتا ہے، اس کو دوائی کھا کھا کے کڑوی ذائقے کو محسوس نہیں ہوتا. جس طرح کورونا ہوا تھا تو کورونا میں کوئی ذائقہ محسوس ہوتا تھا. اب اللہ نے کون سی 2 نعمتیں چھین لی ہیں یا واپس لے لی ہیں؟ پہلی، نیند میں کوئی مزہ نہیں رہ گیا کہ کروٹیں بدل بدل کے تکلیف ہے، کبھی ادھر درد ہو رہا ہے یا کہیں آپریشن ہوا ہے تو اس کا درد ہے، اگر بخار ہے تو ویسے ہی بندے کو نیند نہیں آتی. تو نیند بھی گئی، کھانے کی لذت بھی گئی. اب فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اب کیا کروں؟ رب فرماتا ہے اس کے پینے کی لذت بھی چھین لو، اس کے پینے کی لذت بھی واپس لے لو. اب وہ پانی ہے، مریض کو، بخار کے مریض کو کہ پانی پی، وہ کہتا نہیں میں نے نہیں پینا، مجھے کڑوا لگتا ہے، مجھے زہر لگتا ہے، مجھے پیاس نہیں ہے. ہم ڈاکٹر مر جاتے ہیں بھائی پانی سے. اب موسم بدل گیا نا، اب ہر مریض کو ہم ایک تقیہ کلام ہمارا بن جاتا ہے خاص طور پہ کہ بھئی پانی زیادہ پینا ہے، پانی زیادہ پینا ہے، پانی زیادہ پینا ہے. پھر وہ آپ شکایت کریں گے جی میرے گردوں میں درد ہو رہا ہے، میرے معدے میں درد ہو رہا ہے یا میرا بی پی شوٹ کر گیا، تو ہم بار بار کہتے ہیں، اسٹاف بھی کہتا ہے بھئی پانی زیادہ پینا ہے. تو مریض کیا کرتا ہے کہ پانی نہیں پینا، تو اسے پانی اچھا نہیں لگتا، اس کا ذائقہ نہیں ہوتا. تو اللہ نے کتنے ذائقے چھین لیے یا لذتیں چھین لی؟ نیند کی لذت چھین لی یا واپس لے لی، کھانے کی لذت چھین لی، اس کے بعد پانی کی لذت. اب فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ 3 لذتیں میں نے لے لی ہیں واپس، تو گناہ واپس کون لے گا؟ میرے علاوہ زمانے میں کون ہے جو اس کے گناہ لے گا؟ ان 3 نعمتوں کا تو کوئی اور بھی خریدار ہو سکتا تھا. اگر یہ نعمتیں دینے پہ قادر ہوتا، یہ مال کے عوض کہہ سکتا تھا مجھے تو 1 کروڑ روپیہ دے دے، تجھے نیند آئے گی مجھے نہیں آئے گی، تجھے نیند نہیں آتی تو بیماری مجھے دے دے، میں 1 کروڑ کی بیچتا ہوں، میں لذت 2 کروڑ کی بیچتا ہوں، میں پانی کی لذت 50 لاکھ کی بیچتا ہوں. تو وہ تو کوئی اور بھی لے سکتا تھا. مجھے اے فرشتے بتا زمانے میں کون ہے جو اس کے گناہ لے گا؟ زمانے میں کون ہے جو اس کے گناہ لے گا؟ تو اے فرشتے اس کے گناہوں کو اٹھا لو. تو کتنی باتیں ہوئی؟ 4. یعنی پہلی نیند کی نعمت، کھانے کے اندر جو لذت ہے اس کی نعمت، پینے کے اندر جو لذت ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، اس کی نعمت، یہ 3 چھین لی. اس کے بعد گناہ بھی اٹھا لیے گئے. اب رب اس بھٹی میں سے گزارتا ہے، بیمار کو بیماری میں سے گزارتا ہے جتنا عرصہ اللہ چاہتا ہے. جب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، توجہ کے ساتھ سننا، جب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ مریض کا دل پھیرنا چاہتا ہے، حالات نہیں پھیرنا چاہتا. کیونکہ حالات کی وجہ سے تو وہ گردش میں آیا. رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، رب کی یاد بھول نہ جانا، اللہ کے ذکر کو مال اور اولاد کی محبت میں بھول نہ جانا، غفلت نہ اختیار کر لینا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جنہوں نے ایسا کیا وہی تو خسارہ پانے والے ہیں. تو جس میرے رب نے تجھے ایمان دے دیا ہے، اب وہ تیری ناکامی نہیں چاہتا. یہ ایمان کی توہین ہے. بندہ ڈاکٹر ہو، نوکری نہ ملے، ڈگری کی توہین ہے کہ نہیں؟ آپ کی بیٹے نے MBA کیا ہو، نوکری نہ ملے، آپ کو غصہ آتا نا، ڈگری پھاڑ کے منہ پہ ماریں گے ہم نے کیوں پڑھا ہے؟ کیوں بٹو صاحب غصہ آتا ہے، غیرت آتی ہے؟ تو اللہ ایمان دے بندہ جہنم میں چلا جائے.
ایمان جس طرح یہ ڈگری ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آئی ٹی میں کوئی سبجیکٹ میں اسپیشلائز کیا ہے یا کوئی بھی اور ڈگری حاصل کی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، تو وہ مقصد حاصل نہ ہو تو ڈگری کو چولہے پانا ہے؟ ہمارا ڈگری وہ کس کام کی ہے؟ اگر ایمان لے کے بھی ہم نے جہنم میں جانا ہے تو پھر ایمان چولہے پانا ہے؟ ایمان کا کیا فائدہ پھر؟ تو جو ایمان کے بغیر والے انہوں نے کہاں جانا ہے؟ جہنم میں جانا نا. تو جہنم میں جانے کے لیے ایمان کی تو ضرورت ہی نہیں، بلکہ ایمان سے محروم ہوں گے تو جہنم میں جائے گا. تو جو بندہ ایمان والا بھی ہو جائے تو وہ اس کے اوپر افسوس ہے، افسوس کی انتہا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے کچھ عرصے کے لیے بھی. تو اللہ نہیں چاہتا لعلکم تفلحون، اللہ کامیابی چاہتا ہے. فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور جب اللہ نے ہمیں دنیا دے دی، ہم نے کیا کیا؟ بچوں میں مصروف، کاروبار میں مصروف، اور مصروفیت کے اندر ہم اللہ کو بھول گئے. پھر اللہ نے بیماری بھیج دی. تو کہتا ہے وقت نہیں ملتا، یہی کہتا تھا نا محفل میں حضرت صاحب وقت نہیں. جس طرح آج دیکھیں موت پڑ گئی ہے کہ بھئی ایک دن پہلے محفل ہو گئی، ساری خانقاہ خالی ہو گئی، یہ کل تے ہوئی، آج پھر محفل. 2 گھنٹے پہلے کھا کے پھر کہتے ہیں یار تو کھان پین نو نہیں ہے گا کار. بیوی کو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں نا ٹچکلا لگاتے ہیں، بھئی یار کوئی کچن کھان پین کچھ ہے گا نہیں ہے، تھوڑا بہت کوئی سینڈوچ ہی بنا دے، کوئی چپس چپس ہی بنا دے. 2 گھنٹے بعد مانگ لیتے، روح کو کچھ نہیں دینا. 2 دن پہلے محفل ہوئی، آج چھٹی کر لی کہ بھئی یہ کوئی بات نہیں، ہم نے 2 دن پہلے جو ہے وہ محفل میں ہوا ہے. تو اللہ جب انسان کا یہ والا رویہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، تینوں ویلا کر دینے. تو روئے گا کہ میرا وقت گزرتا نہیں ہے، اب تو کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، تینوں انج ویلا کریں گے. تو کہے گا وقت گزرتا نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ چارپائی پہ ڈالتا ہے، بیمار کرتا ہے. 4 دن 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن، جتنا بڑا وہ خاندان کے تعلقات والا بندہ ہوتا ہے، سارے بھاگ دوڑ کرتے، چاچا کیا ہو گیا، ماما کیا ہو گیا، پھپھو کیا ہو گیا، فلانا کیا ہو گیا، نہیں اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ. وہ ہر ایک کی بیٹری 1 دن بعد، کسی کی 2 دن بعد، کسی 3 دن بعد، وہ جذبات ختم ہوتے جاتے ہیں. جب 2 ہفتے گزر جاتے ہیں تو چاچا اونج پیا ہوتا ہے. پھر اس کو ہاتھ پکڑ کے کوئی پخانہ کروانے کے لیے بیت الخلاء لے جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ اس کو اس کیے کی سزا مل رہی ہے جب وہ یہ کہہ رہا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے. تو رب نے کیا نظام چلایا؟ تینوں ہی انج ویلا کریں گے کہ تیرے سے کوئی حال پوچھنے بھی نہیں آئے گا، تو بالکل ویلا آئے گا، تو بالکل فارغ ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو فارغ ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. نہیں وما توفیقی الا باللہ، یہ تو میری عطا ہے. میں چاہوں تو جو دن رات مصروف بھی ہے وہ بھی میرے ذکر میں رہے گا، اور اگر میں نہ چاہوں جو دن رات فارغ بھی ہے وہ بھی ذکر سے محروم رہے گا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. بندے کے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے اگر پروردگار عالم ہی نہ چاہے تو اللہ والو جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ اس کے حالات نہیں، اس کا دل بدلنا چاہتا ہے، کیونکہ دل میں دنیا کی محبت ہے. آج اللہ شفا دے دے گا وہ پھر اسی طرح چل پڑے گا. اگر وہ اسی طرح چلتا چلتا مر گیا تو انجام کیا ہوگا؟ جہنم میں. تو اللہ ایمان والوں کو جہنم پہ جانا پسند کرے گا؟ ابھی میں نے آپ کی غیرت جگائی ہے کہ اگر آپ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوں، ہارورڈ سے پڑھے ہوں، ٹھیک ہے، یا جس طرح ہم میڈیکل کے ہیں، ہم کنگ ایڈورڈ میڈیکل کے ہی سے پڑھے ہوں، یا جس طرح میں نشتری ہوں، میں نشتر سے پڑھا ہوں، تو میں نشتر کی ڈگری لے کے پھر مجھے وہ ملازمت نہ ملے تو میں خود بھی ڈگری پہ تھوکوں گا اور اس ادارے کی بھی توہین ہوگی. تو ادارہ، کوئی بھی دنیا کا ادارہ چاہے گا کہ ہمارے ڈگری کی توہین ہو؟ کوئی چاہے گا؟ تو اللہ بولے ہم دنیا دار ہو کے نہیں چاہتے کہ ہمارے ادارے کی ڈگری کی توہین ہو، تو وہ اللہ ہو کے چاہے گا کہ میرے دیے ہوئے ایمان کی توہین ہو. کل شیطان سینہ تان کے کہ اے بے ایمان والے بھی جا رہے ہیں، اے ایمان والے بھی جا رہے ہیں. اللہ یہ تانا سن سکتا ہے؟ اللہ یہ تانا نہیں سننا چاہتا، اور ہم چاہتے ہیں کہ شیطان یہ تانا اللہ کو دے، اللہ کو یہ تانا دے معاشر میں. ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سخت حالات بھیجتا ہے، آزمائشیں بھیجتا ہے، گردش ایام، پھر پہیا جو الٹا اللہ گھماتا ہے. تو کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے.
میرے پاس وقت نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ اے بندے تو میرے ذکر کے لیے وقت نکال. ماسٹر منظور صاحب میرے ذکر کے لیے وقت نکال. اگر تو میرے لیے وقت نہیں نکالے گا میں تجھے دنیا کی مصروفیات کے اندر ڈبو دوں گا, اتار دوں گا, پیوست کر دوں گا, ایسا الجھا دوں گا. پھر کیا ہوگا؟ تو چاہے گا میرا ذکر کرنا پر تجھے کرنے کی توفیق نہیں ہوگی. اب کتنے لوگ ہیں حضرت صاحب ہم آنا چاہتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہم آنا چاہتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہم آنا چاہتے ہیں ہمارا وہ مسئلہ ہے. کیا ہے؟ اللہ نہیں چاہتا, اللہ نہیں چاہتا. تو اللہ بولو جب اللہ چاہنے پہ آ جاتا ہے تو پھر میں نے کیا کہا ہے بندے کا سب سے بڑا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے. تو اللہ پہ تمام مصروفیات سے فارغ کر کے وہ بان کی بنی ہوئی چارپائی اس پہ ڈالتے ہیں, پاٹی پرانی قمیض اور ٹویرے کی وہ ہوتی ہے تو منہ تے 15 مکھیاں بہ رہی ہوتی ہیں. اب بابا وہ مریض وہ اماں یا کوئی بھی ہے وہ گھر میں ہوتا ہے اور اس کے زبان پہ پھر ایک ہی گلا ہوتا ہے کہ میں جیوندے ہی مر گیا ماں, میں جیوندے ہی مر گیا ماں, میرا کوئی پتہ لینے نہیں آ رہا, میری کسی نے خبر ہی نہیں لی, میرا کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. کوئی میرے جیسا ہو فقیر وہ پوچھے اس سے کہ جب تیرے پاس ساری نعمتیں تھی ادھر سے اللہ کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو کدی جا کے پوچھیا سی؟ تو جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے نا, جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے نا. تو اللہ والو اس لیے آپ حضرات کو یہ باتیں میں نے کڑوے کسیلے انداز میں سمجھائی ہیں کہ اگر بیمار ہو کسی تکلیف میں ہو تو اگر وہ تکلیف کٹ نہیں رہی تو فقیر کی یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو, اللہ تمہارے حالات نہیں, اللہ تمہارا دل بدلنا چاہتا ہے. جب دل بدل جائے گا تو حالات بھی بدل جائیں گے. اب اللہ نے مریض سے جو بیمار ہیں اللہ نے ان بیماروں سے یا مریضوں سے کتنی چیزیں اٹھائی ہیں؟ نیند کی لذت, کھانے کی لذت, پینے کی لذت. اس کے بعد فرشتے کو کیا کہا کہ ان تینوں کا تو کوئی اور بھی خریدار ہو سکتا ہے, اس کے گناہ کون لے گا؟ تو گناہوں کو بھی اٹھا لیا. اے مریض تیرے رب نے تجھے کیسے پاک کر دیا ہے گناہوں سے. پھر اللہ جتنے عرصہ آزمائش میں یا بیماری میں رکھنا چاہتا ہے اللہ رکھ کے جب بندے کا دل پھر جاتا ہے وہ صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے. اب اس بقیہ زندگی حضور کی غلامی والی جو ہے وہ گزارنا چاہتا ہے یا اس کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر رب کیا کہتا ہے؟ اسی فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتے اسی مریض کے پاس دوبارہ جا, علی مسعود کے پاس دوبارہ جا. یا اللہ جا کے کیا کرنا ہے؟ میں اس کو شفا دے چکا ہوں, میں اس کو شفا دینے کا ارادہ کر چکا ہوں, شفا دے چکا ہوں. تو یا اللہ میں نے جا کے کیا کرنا ہے؟ اس کو رات کی نیند کی جو لذت ہم نے واپس لی تھی جا لوٹا دے جا کے. اللہ اب کیا کرنا ہے؟ یا اللہ جو کھانے کی اے فرشتے جو کھانے کی لذت ہم نے واپس لی تھی وہ بھی اس کو لوٹا دے. اے اللہ اب میں نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو پانی کے اندر لذت ہے پینے میں جو واپس لی تھی وہ بھی اس کو لوٹا دے. اب اللہ بولو بات سننے والی فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ وہ جو پنڈ گناہاں دی لئی سی, وہ جو پنڈ ہم نے گناہوں کی لی تھی وہ بھی دے دینی ہے. تو رب فرماتا ہے اگر میں لے کے دے دوں تو مجھے رحمان کون کہے گا؟ اگر وہ پنڈ لے کے گناہوں کی میں پھر واپس دے دوں تو کون سا در ہے جس در پہ جا کے یہ گناہ دے کے نیکیاں لے کر آئے گا؟ تو اے میرے فرشتوں سن لو, میں نے صرف مریض کے گناہ معاف نہیں کیے بلکہ میں نے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے, میں نے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. تو اللہ والوں بات کیا ہے؟ وَاصْبِرْ, صبر کی, عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, مصیبتوں کے اوپر جس نے صبر کر لیا اللہ اس کو ساری نعمتیں جو لی ہوتی ہیں اللہ وہ بھی لوٹا دیتا ہے. سیدنا ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, بیماری ان کی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. جتنی اللہ نے نعمتیں آزمائش کے دوران لی ہوتی ہیں اللہ وہ ساری لوٹا دیتا ہے. پھر میں نے اگلی بات کیا کہی کہ گناہوں سے بھی پاک کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. پھر یہاں تک اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے میرے فرشتے رات کو ہم نے نیند کا کیا کیا؟ یہ مختلف احادیث مبارک کا مفہوم ہے جس کو میں جوڑ کے اکٹھا کر کے آپ کو گوشت گزار کر رہا ہوں. اب رات کی نیند اللہ نے واپس لے لی, ٹوٹو صاحب رات کی نیند واپس لے لی, اب نیند آئے گی بے چینی کبھی ادھر کبھی ادھر. دیکھیں میرے رب کی رحمت دیکھیں, میرے رب کی رحمت دیکھیں. رب کہتا ہے فرشتے کو یہ جو ادھر لگا ہوا ہے نیکیاں لکھنے والا جو کرامن کاتبین ہے, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامٍ كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, يَعْلَمُونَ
ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو وہ لکھ رہا ہے. ایسے ہی ہے. اب میں رات کو، پھر مثال کے طور پہ میں بیمار ہوں، اب میری اللہ نے رات کی نیند چھین لی ہے، لذت چھین لی ہے، سکون چھین لیا ہے، راحت چھین لی. اب میں رات کو کیا کر رہا ہوں؟ کروٹیں لے رہا ہوں. ہائے ہائے درد ہو رہا ہے، ہائے ہائے. اب فرشتہ کیا لکھ رہا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اوے درد ہو گیا، میری ٹنگ درد ہو گیا، میرا یہ ہو گیا. بچے ہیں مما مما بابا پکار رہا ہے، تو فرشتہ کیا لکھ رہا ہے؟ مما بابا ہائے. اللہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، جتنی بار یہ ہائے کہے تو سبحان اللہ کہنے کا ثواب لکھتا جا. جتنی بار یہ ہائے کہے تو سبحان اللہ کہنے کا ثواب لکھتا جا. اچھا یا اللہ اس کو نیند نہیں آتی، یہ ہائے ہائے کر رہا ہے. جب وہ ہائے ہائے کرتا سونا چاہتا ہے، اب مثال کے طور پہ خاتون ہے، اس کی ڈلیوری ہوئی ہے، سیزیرین ہوا ہے، آپریشن ہوا ہے، بچہ ہوا ہے، یا کوئی اور مرد ہے یا عورت ہے، مریض ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے، یا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا. اب وہ مریض کیا ہے؟ درد سے کراہت ہو رہا ہے. اس کے کراہنے پہ کس کا ثواب دیا جا رہا ہے؟ تسبیح سبحان اللہ کا. اب وہ لیٹ لیٹ کے بیچارہ تنگ آ گیا ہے، لیٹ لیٹ کے کیا ہو گیا؟ تنگ آ گیا. اب وہ ادھر سے کروٹ بدلتا ہے، اشارہ کرتا ہے پتر ذرا میری کروٹ سے بدلوا دے، ذرا یہ میرا بیڈ تو ذرا پیچھے سے اونچا کر دے. اب وہ جب کروٹ بدلتا ہے، ایک وہ کہتا ہے ہائے درد ہو گئی، ایک وہ ساتھ کیا کروٹ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. میرا رب فرشتے کو حکم دیتا ہے جب یہ کراہے تو نے سبحان اللہ کا ثواب لکھنا ہے، جب یہ کروٹ بدلے تو نے لا الہ الا اللہ کا ثواب لکھنا ہے. لا الہ الا اللہ کا ثواب لکھنا ہے. اب دوبارہ پیچھے آؤ، اللہ نے پہلی نعمت کون سی چھینی یا واپس لی؟ نیند کی لذت. نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی. رب فرشتے کو حکم دیتا ہے میرے فرشتے راتوں کو کون جاگتا ہے؟ میری محبت میں راتوں کو کون جاگتا ہے؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ جو تیرے مقربین ہیں، جو تیرے صالحین ہیں، وہ تیری محبت میں راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں. تو رب فرماتا ہے اس کو بھی تو میں نے اپنا بنا لیا ہے، اگر میں نے اپنا نہیں بنانا تھا تو بیماری کیوں بھیجی تھی؟ اب اس کے نامہ اعمال میں بے شک اس کو نیند تکلیف کی وجہ سے نہیں آ رہی، لیکن اس کے نامہ اعمال میں تہجد گزار کا ثواب لکھتے جاؤ. تہجد گزار کا ثواب لکھتے جاؤ. تو اللہ والو یہ سارے انعامات کس پہ ملتے ہیں؟ بیماری کے اندر، آزمائش کے اندر صبر کرنے پہ، اپنا عقیدہ سیدھا رکھنے پہ. اور جب تم ان تمام حالات کے اندر صابر رہ کے نکل آؤ گے اور تمہارا دل پھر جائے گا، اپنے دل سے، تہ دل سے، صدقے دل سے توبہ گناہوں سے کر لو گے، تو اللہ والو میں نے کیا کہا، جب دل پھر جائے گا اللہ حالات بھی پھیر دے گا. جو اللہ نے تمہارے سے سب کچھ لیا ہے، ابھی میں نے حدیث پاک کے اپنے الفاظ میں اندر بیان کی کہ اللہ وہ ساری نعمتیں بھی تمہیں واپس دے دے گا، بلکہ تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. تو اللہ والو اس طرح کسی بھی قسم کی بیماری ہو، جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ آج کے دور میں جس طرح موٹاپا ہے وہ مسئلہ ہو، ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہو، لیور سیروسس کا مسئلہ ہو، کینسر کا مسئلہ ہو، اس طرح IBS ہو، پیٹ میں مرڑ اٹھتا ہے، درد ہوتا ہے، معدے کے جتنے بھی امراض ہیں، بواسیر سے لے کے سب کے سب السر تک تمام امراض ہیں، کسی بھی قسم کے مرض میں. پھر میں نے تیسری بات یہ کہی کہ جب ہم اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مایوسی آتی ہے. تو مایوسیوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کافر کے ساتھ. تو نفسیاتی بیماریوں کا تعلق مایوسی کے ساتھ ہے. تو جب مسلمان اپنے فیصلے ہی اللہ پہ چھوڑ دے گا تو مسلمان کے ہاں نفسیاتی بیماریاں نہیں ہوتی. تو یہی بات میں نے تھوڑی دیر پہلے سمجھائی تھی. پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں یا نفسیاتی مسائل ہیں، ان کا مسلمان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ کافر کی بیماریاں ہیں. لیکن آج معذرت کے ساتھ کہ ہر گھر میں یہ بیماری ہے، نوجوانوں میں یہ بیماری ہے. کیوں؟ ہم نے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں. تو ایسے نفسیاتی مسائل ہوں، ڈپریشن ہو، انسومیا کا مسئلہ ہو، رات کو نیند نہیں آتی، کسی بھی قسم کا اللہ والو بیماری ہو، پھر جو عمل بتا رہا ہوں اس کے ساتھ جو خوبصورتی ہے وہ یہ، بیماری میڈیکل گراؤنڈ کی ہو یعنی طبعی مسئلہ ہو یا بیماری جناتی ہو. بیماری دو طرح سے لگتی ہے نا،
بیماری دو طرح سے لگتی ہے. دیکھیں میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی مثال دی کہ میں یہاں سے اٹھنے لگوں تو یہ میز کو آگے کر دیں. یہ سامنے بیٹھے ہیں فیض رسول صاحب, یہ میز کو کیا کر دیں, آگے کر دیں, تو میز مجھے لگ جائے گی. مجھے میز سے جو چوٹ آئی اس کا سبب کون بنا؟ فیض رسول. دوسری کیا ہوگا, میں اٹھنے لگوں تو کوئی جن کوئی شیطان میز کو آگے کر دے تو مجھے چوٹ لگ گئی. تب مجھے چوٹ لگنے کی کتنی وجوہات ہو گئی؟ دو. ایک ہو گیا فیض رسول, ایک فیض رسول کا چیلا. بھائی ہر بندے کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ میرے ساتھ نہیں لگا ہوا, صرف اللہ کے محبوب کے ساتھ جو کریم تھا وہ تائب ہوا تھا, مسلمان ہوا ہے, باقی سب کے ساتھ لگا ہوا. آپ پریشان ہو گئے, مجھے شیطان بنا دی, شیطان کا دوست بنا دیا. نہیں نہیں, دوست کوئی بھی نہیں ہے, ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں, یہی تو سمجھا رہا ہوں. تو چوٹ لگنے کی کتنی وجوہات ہو گئی؟ دو. تو بہن ہی جو بیماری لگتی ہے اس کی دو وجوہات ہوتی. ایک ہماری اپنی غفلت ہوتی, لیکن اب میں نے بد پرہیزی کی تو میں بیمار ہو گیا, اور ایک ہوتا ہے جادو کی وجہ سے جس کو جناتی ہم کہتے. تو بیماری طبعی وجوہات کی وجہ سے ہو یا بیماری جناتی شیطانی اسرار یا جادو, نظر باد, حسد یا حسرت کی نظر کی وجہ سے ہو, یہ جو اللہ والو عمل میں بتانا جا رہا ہوں یہ دونوں طرح کی بیماری کے لیے شفائے کاملہ عاجلہ کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت جادو کو بھی تمہارے ہڈیوں گوشت پوست کے اندر سے کھرچ کے نکال دے گا. اور اگر کوئی بیماری طبعی بھی بیماری ہے کسی بھی قسم کی ہے, جس طرح خواتین کی بیماریاں ہیں کہ بچہ دانی ہے, اس کے اندر پانی کی تھیلیاں بن گئی, اب اولاد نہیں ہو رہی. خواتین ہیں ان کی چھاتی کے اندر گلٹیاں بن گئی, آج ہر گھر میں ایک مریض ہے, ہر گھر میں ایک مریض. اب گلٹیاں بن گئی, اب تب عذاب بن گیا, کل وہی جو ہے وہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ بن جائے گا. اسی طرح خواتین ہیں ان پہ جادو ہوا, وار ہوا, کسی نے بدبخت نے جل کے اس کے ہاں اولاد نہ ہو جائے, اس کی نسبندی کروا دی, فلوپین ٹیوبز جو ہے وہ بند ہو گئی, اب اولاد نہیں ہو رہی. اسی طرح جادو کا وار ہوا, اس عورت کے جو ہے وہ ایام بند ہو گئے. اب ایام بند ہو گئے ہیں تو میں کتنی بار بتا چکا ہوں کہ موٹاپا آئے گا, چہرے پہ بال آئیں گے, چہرے پہ دانے نکلیں گے, چہرہ بدصورت ہو جائے گا, چہرے کے اوپر چھائیاں پڑ جائیں گی. یہ سارے کسی بھی طرح کے مسائل ہوں, حقیقت میں اللہ یہ مسائل نہیں ہے, یہ مسائل کی علامات ہوتی ہیں. مسئلہ پیچھے کیا ہے؟ جادو. اس طرح مسئلہ پیچھے کیا ہے؟ کوئی طبعی بیماری, کوئی طبعی بیماری. اب ہارمونل چینجز ہیں وہ کسی طبعی مسئلے کی وجہ سے بھی آ سکتی ہیں, اور ہارمونل چینجز جادو کی وجہ سے بھی آ سکتی ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ کو رات نیند نہیں آ رہی, آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی, تو اس کی کئی وجوہات ہیں. آپ نے اس وقت سو لی ہے, اب رات کو نیند کیا آئے گی؟ بات سمجھ آ رہی؟ ابھی آپ سو کے اٹھے ہیں تو نیند کیا آئے گی؟ سونے کا وقت ہوا, آپ نے کافی پی لی, نیند کیا آئے گی؟ صبح آپ کی لاٹری نکلی ہوئی ہے, آپ نے بینک سے وہ سودی مال وصول کرنے کے لیے جانا ہے تو نیند آئے گی. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, صبح عید ہو تو انہیں نیند آئے گی, شادی بیاہ ہو تو نیند آئے گی, یا کوئی غم آ جائے اللہ نہ کرے تو نیند آئے گی. اب یہ وجوہات بھی ہیں. اسی طرح کوئی بیمار ہے اسے نیند نہیں آئے گی, ابھی ہم نے حدیث پاک کے حوالے سے بات. تو کئی وجوہات ہوتی ہیں. اللہ جتنی بھی وجوہات ہیں, چاہے وہ میڈیکل ہیں, چاہے وہ اسپرچول ہیں, چاہے وہ طبعی ہیں, چاہے وہ روحانی ہے یعنی شیطانی ہے, تمام مسائل کے لیے اسم اعظم ہے الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بولجھے گا اس کے اندر پورے سلسلہ قادریہ شافیہ کا فیضان ہے. تمام سلاسل کے اذکار کی, تصوف کی اس دو آیات کے اوپر بنیاد ہے. اس کے اندر اسم اعظم ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اسم اعظم ہے. آج دنیا پاگل ہو کے پھرتی ہے نا, اسم اعظم اسم اعظم. اللہ والو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم دے رہے کو لینے والا نہیں ہے. یہ اسم اعظم ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قرآن مجید کی جو سورہ بقرہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الف لام میم. آیت الکرسی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ان دونوں کو جوڑو گے تو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, سورۃ آل عمران. اب بھولے گا تو نہیں, میں نے جٹا کے طریقے سادے طریقے سے سمجھا دیا. الف لام میم
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جو ہی تو کہے گا لا الہ الا اللہ، جادو ٹوٹ جائے گا. تو کہے گا الحی القیوم، بیماری نکل جائے گی، بیماری نکل جائے گی. تو جب پڑھے گا اللہ، شروع اللہ سے ہوگا نا، اللہ لا الہ. جب تو کہے گا اللہ، جتنی تیرے جسم کے اندر نیگیٹو انرجی گئی ہوئی ہے اللہ وہ ساری نکال کے ہیلنگ انرجی اندر ڈال دے گا. نیگیٹو انرجی ساری تیری باڈی کے اندر سے، ساری ظلمت اللہ نکال دے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، مشکل کشا ہے، دستگیر ہے، دوست ہے. کیا کرتا ہے؟ بیماری سے نکالتا ہے، صحت کی طرف لے جاتا ہے. مشکلوں سے نکالتا ہے، آسانیوں کی طرف لے جاتا ہے. ذلتوں سے نکالتا ہے، عزتوں کی طرف لے جاتا ہے. من الظلمات الی النور. ظلمت کیا ہوتی ہے؟ نیچ. نور کیا ہے؟ اعلیٰ. اس کا ظاہری ترجمہ ہم کریں گے تو کیا کریں گے کہ اللہ اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے. اس کا باطنی ترجمہ یہ ہے، یا اللہ جو پیغام دے رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا یار ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا دستگیر ہے. اللہ ان کی دستگیری کیا کرتا ہے کہ ان کو پستی سے نکالتا ہے، بلندیوں پہ لے جاتا ہے. اب بیماری پستی ہے اور شفا کیا، صحت کیا ہے؟ بلندی ہے. تو اللہ کیا کرے گا؟ بیماری سے نکالے گا صحت کی طرف، حالت جادو سے نکالے گا صحت کی طرف، حالت غربت سے نکالے گا خوشحالی کی طرف، تنگ دستی سے نکالے گا آسانی کی طرف، ذلت سے نکالے گا عزت کی طرف. شرط کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ. تم اللہ کے ہو جاؤ، بس تم اللہ کے ہو جاؤ، تم اللہ کے ہو جاؤ. اس دن یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ ہمارے وہ ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صاحب وہ یہ کہنے لگے جی وہ اللہ جب اتنا قریب ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو پھر ہمیں یہ پیر پکڑنے کی یا فلاں جو ہے وہ جانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. تو پھر انہیں معلوم ہے، پھر میں نے بڑے جٹاکے طریقے سے اسے یہ مسئلہ سمجھایا تھا. آپ نے پوچھا تھا تو میں نے اسے بڑے آسان طریقے سے یہ مسئلہ جو ہے نا سمجھایا تھا کہ مجھے آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا، جتنا میرا مطالعہ ہے یا اللہ توفیق دیتا ہے بزرگان کی صحبت میں بیٹھنے کی، کہ اللہ شاہ رگ سے قریب ہے یہ تم کہہ رہے ہو. مجھے صرف یہ بتا دو کہ اللہ سے دور کون ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ تو میں نے بھی سنا، آپ بھی کہہ رہے ہو کہ اللہ شاہ رب سے جب قریب ہے تو پیر پھڑنے کی لوڑ پئی ہے. تو مجھے صرف یہ بتا دو کہ اللہ سے دور کون ہے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس آیت کا مفہوم صرف اتنا ہے سادہ الفاظ کے اندر کہ تسی جو کر سکتے ہو کر کے بہاؤ. یہ زمین و آسمان کی حدود ہیں، اگر نکل سکتے ہو یا جن و انس تو نکل کے دکھاؤ. تمہاری اوقات یہ ہے کہ میرے امر کے بغیر تو پر نہیں مار سکتے، پر نہیں مار سکتے. تو میں نے کہا تو مجھے صرف یہ بتا دے، یہ مجھے تلقین نہ کر، سبق نہ دے کہ اللہ قریب ہے، تو مجھے یہ بتا اللہ سے دور کون ہے. تو اسے یہ بات سمجھ لیا. تو اللہ والوں، اللہ شاہ رگ سے قریب ہے. رب کے قریب ہونے سے کام نہیں بنتے، رب کے قریب ہونے سے کام بنتے ہیں. بندے کے رب کے قریب ہونے سے کام بنتے ہیں. یہ نقطہ سمجھنے آیا امت کو، اور ایک فرقہ ایجاد ہو گیا، اسی کسی دی نہیں مانتے، ہمیں حوالہ دو، ہم کسی کی نہیں مانتے. انہیں یہ بات قرآن نے نہیں سمجھ آیا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ اللہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے. کون کہتا ہے کہ اللہ قریب نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ تو اللہ کے کتنا قریب ہے. سوال یہ ہے کہ تو اللہ کے کتنا قریب ہے. تو فیصلے کس بات پہ ہوتے ہیں؟ اللہ کے قریب ہونے کے. فیصلے
اللہ کے نہیں فیصلے ہوتے ہیں کہ میں آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں. تو اس کائنات میں جو ہستی سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے وہ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. کملی والا ہاتھ اٹھائے اللہ انکار کرے گا؟ صحابہ جیسی مقدس ہستیاں ہاتھ اٹھائیں اللہ انکار کرے گا؟ صالحین اولیاء اللہ جیسی ہستیاں اٹھائیں سوال کریں اللہ ہاتھ موڑے گا؟ ساڑھے جیاں جھوٹاں جڑیاں وظیفے بھی پڑھتے رہتی ہیں سر نہیں ہوتا. کیوں ہم نے اللہ سے بگاڑی ہوئی ہے. اللہ نبی کے بھی قریب ہے، ولی کے بھی قریب ہے، کافر کے بھی قریب ہے، بھیڑ بکری کے بھی قریب ہے، ذرے ذرے کے قریب ہے. اللہ نور السماوات والارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمین و آسمان کے ذرے ذرے کے اندر اللہ 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 ہو رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان ہو رہی. تو اللہ سے دور کون ہے؟ اللہ بکل شیء محیط. اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو بات کس سے بنے گی کہ میں اللہ کے کتنا قریب. تو یہ جو ہم محنت کرتے ہیں آپ حضرات کے اوپر یا ہمارے بزرگان نے ہمارے اوپر محنت کی یا کر رہے ہیں، وہ کیا کریں کہ ہم دھیرے دھیرے اللہ کے قریب ہو جائیں. تو جب اللہ والو یہ ذکر کرو گے یہ اسم اعظم، یہ تمہیں مقام ولایت پہ پہنچا دے گا. یہ اسم اعظم ہے. میں اسم اعظم کی توہین اس لیے نہیں کرنا چاہتا، یہ باتیں میں نے اضافی اس لیے کہی، یہ موضوع کی باتیں نہیں تھی، میں نے اس لیے کہی ہیں کہ یہ اسم اعظم کی توہین ہے، اسے دنیا کے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے. اسم اعظم کو اللہ کا قرب پانے کے لیے استعمال کرو. اسم اعظم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پانے کے لیے استعمال کرو. اسم اعظم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے جوتوں میں بیٹھنے کے لیے استعمال کرو کہ مجھے کوئی ایسا اللہ والا مل جائے کہ مجھے اسم اعظم کا پھل مل جائے. اسم اعظم تو مل گیا، اب ہتھیار تو مل گیا، اب اس کو میں نے استعمال کرنا ہے، اس کی نورانیت سے نفع اٹھانا ہے، اس کی نگاہ ہو جائے، اس کی توجہ ہو جائے، تاکہ اس کی نورانیت، اس کا فیضان، اس کے انوار و تجلیات میری روح میں، میرے قلب میں اتر جائے. بات سمجھ آئی؟ اب آپ باہر جاتے ہیں، شو روم پہ جاتے ہیں، آپ وہاں جا کے 1.5 کروڑ روپیہ دیتے ہیں، آپ کروزر گاڑی لے کر آ جاتے ہیں. اب وہ گاڑی ڈرائیور آپ کے گیٹ پہ کھڑی کر دیتا ہے، چابی آپ کو پکڑا دیتا ہے، آپ کو نہ چلانی آتی ہے نہ اس کے فیچرز کا پتہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار اندر بھی کر دیں، اندر بھی کر دیں. تو کوئی عزت رہ جائے گی؟ اس ڈرائیور جو چھوڑنے آیا ہے اس کی نگاہوں میں کس رہ جائے گی؟ بلکہ شو روم پہ تو وہ چابی آپ کو پکڑائیں گے، جی لو جی، آپ ادھر منہ چوک کے کھڑے ہو، یار پیسے دے گئے نا پر چلانے نہیں آتی ہے. تو ایسے ہی اب آپ کا حال ہے کہ اسم اعظم تو فقیر نے بتا دیا، اب آپ کو نہ چلانا آتا ہے نہ پچانا آتا ہے، نہ چلانا آتا ہے نہ پچانا آتا ہے. تو جب اللہ والو اس کو چلاؤ گے نہیں تو پچاؤ گے کیسے؟ جب پچاؤ گے نہیں تو نفع پاؤ گے کیسے؟ تو جب نفع ہی نہیں ہے تو شفا کیسے ہوگی؟ حالات کیسے بدلیں گے؟ تو اللہ والو اس اسم اعظم کو روزانہ 1100 بار پڑھنا ہے، پھر تمہیں چلانا بھی آ جائے گا، پچانا بھی آ جائے گا، اور لوگوں کے ساتھ نبھانا بھی آ جائے گا. اللہ حالات کو بدل دے گا. اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور کیا پڑھنا ہے؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. 11 تسبیحاں کرنی ہیں، 1100 بار پڑھنے ہیں، اور اول و آخر درود ابراہیمی نماز والا درود پاک 11 بار پڑھیں گے. پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پانی کی دم والی بوتل بنا لیں، وہ اپنے پاس رکھیں، سارا دن اسی پانی میں سے تھوڑا تھوڑا پانی آپ پیتے رہیں. کوئی دوائی کھاتے ہیں، جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، حکمت کی ہے، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، کوئی بھی ہے، میں اس کو بند نہیں کر رہا، وہ آپ جانے، آپ کا معالج جانے. وہ آپ دوائی کھاتے رہے. شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، مائیگرین کے مریض ہیں، اسی طرح آئی بی ایس کے مسائل ہیں، پیپٹک السر آپ کو ہے، پائلز ہیں، بواسیر ہے، خونی بواسیر ہے، بادی بواسیر ہے، اور خاص طور پہ معدے سے متعلقہ مسائل ہیں. اور پھر دوسری میں نے بات کیا کہی تھی کہ سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، یعنی نفسیاتی مسائل ہیں. کسی قسم کا زمانے کا کوئی دکھ ہے، مسئلہ ہے، جسمانی، روحانی یا جادو کی وجہ سے ہے،
اللہ والو اسم اعظم ایک بار پڑھ کے نگاہ کر دی جائے تو اللہ سارے حجابات کو بھی اٹھا دیتا ہے اور ساری ظلمت کو بھی رفع چکر کر دیتا ہے. یہ اللہ کا نام ہے. یہ نتھو خیرہ جنتر منتر نہیں ہے. یہ طویل جلانے والا، لٹکانے والا، ٹھائی لگانے والا نہیں ہے. یہ اسم اعظم ہے. یہ اسم اعظم ہے. تو اس کی تاثیر جو میں آپ حضرات کو کہہ رہا تھا، میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ سچے موتی نہ کوئی ہر کوئی کھا سکتا ہے، نہ ہر کوئی پچا سکتا ہے. تو اللہ واللہ فقیر نے آپ کو سچا موتی قرآن سے نکال کے دیا ہے. اب میری عزت نہیں تو قرآن کی عزت رکھ لے. اس قرآن کو چھوڑ کے تو پھر جنتر منتر، پھر عاملوں کے پاس، تو کتنی توہین ہے. اب یہ کراچی سے آئے ہیں، 2.25 کروڑ آبادی، اس سے بلکہ زیادہ آبادی کا وہ شہر ہے، اتنے کوئی پیر نہیں ہے گا. یہ ننگانہ صاحب سے آئے ہیں، کیا وہاں کوئی پیر اتنا سفر کر کے اتنا ڈھیروں پیسہ کرایہ لگا کے آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں کہ انہیں پیر کی حاجت نہیں، انہیں فقیر کی حاجت ہے. تو وہ جو لینے آئے ہیں میرے سے ملاقات سے پہلے میں نے انہیں دے دیا ہے کہ بھائی اب آپ نے اندر اتارنا آپ کا کام ہے، پوڑی دینا میرا کام تھا، میں نے پوڑی دے دی ہے. اب اس پوڑی کو اپنے اندر اتارنا آپ کا کام ہے. یہ آپ کے نصیب ہیں، آپ کی طلب ہے. ایسے ہی ایک مریض ہے، وہ شفا چاہتا ہے تو اس کو 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں. اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی پئیں. اسی پانی کے ساتھ جو ہے کچی جگہ پہ کھڑے ہو کے 5 4 7 دن نہائیں. جادو کا اثر، بیماریوں کا اثر سب کچھ ختم ہو جائے گا اور بدن ایسے ہو جائے گا جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ وہی نافرمانی والی زندگی. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑیں بڑی سخت ہیں. اللہ چھوڑتا بھی جیسے پکڑ بھی لیتا ہے. پھر روئیں گے حضرت صاحب ایک بیماری ہمارے گھر سے جاتی ہے تو دوسری آ جاتی. تسی ایک گناہ چھڑ دے اور دوسرا کر دیں دے. اگلا فکرہ کیوں نہیں بولتے؟ کیا صرف اللہ کی شکایتیں لگانا ہی سیکھا ہوا ہے؟ بات کرنی تو پھر پوری کرو. ایک حرام زندگی چھوڑی تو دوسری پکڑ لی. اللہ کہتا ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ عذاب تھا تو اس کے ساتھ پھر یہ عذاب ہے. پہلے بیوی بیمار تھی، بچے بیمار کر دیتا ہوں. میں نے کسی سے مشورہ کرنا ہے، فعال لما یرید، بس میں نے کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا. اور تجھے شفا پاتے پاتے 20 سال لگ جانے، 10 سال لگ جانے، 5 سال لگ جانے. تیرا گھر اجڑ جانا ہے، تیرے بھینس مویشیاں بکریاں سارے بک جانے، تیری طبیعت رواں تھی ویسی. اور اگر تو توبہ کر لے گا تو پھر میں نے کیا کہا ہے، جو لیا ہے وہ بھی دے دیں گے اور تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے. تو اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ عمل آپ حضرات کے پاس اب امانت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں ان کے پاس بھی امانت ہے. جیسے آپ کو اجازت ہے ایسے سوشل میڈیا والوں کو بھی اجازت ہے، لیکن امانت ہے. امانت کا مطلب کیا ہے کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ نعمت دی، میں نے آپ کو دی. اب آپ یہ نعمت میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی کو پہنچائیں. کیونکہ اللہ والو اس وقت لوگ اتنے دکھی ہیں کہ ان کے دکھوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ان کے دکھوں کو بیان نہیں کیا جاتا. 15 سال 20 سال 25 سال سے لوگ جادو میں پسے ہوئے ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. دوائی تو بڑی دور کی بات ہے، کسی معالج کی فیس دینا تو بڑی دور کی بات ہے. تو ہم محض اللہ کی رضا کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں اور اس میں اعظم دے رہے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں، چلو بات ہو گئی. اور اس کے عوض ہمیں کیا ملتا ہے؟ مشرک، ڈبہ پیر، جاہل. مشرک، ڈبہ پیر، جاہل، من گڑھ حدیثیں، بدعتی. یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے منبر رسول پہ جو لوگ ہمارے بارے میں بولتے ہیں میں بول سکتا، میں نے بول دیے. اس کے بعد وہ کچھ بولا جا سکتا ہے جو میں باہر جا کے بھی آپ سے نہیں بول سکتا. یعنی جو ہم آپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اس کا معاوضہ ہمیں اس دنیا میں یہ ملتا ہے. ننگی ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں، ننگی ماں بہن. ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت صاحب آپ کے بیانات تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ کا اولیاء اللہ کے بارے میں، پیروں کے بارے میں نقطہ نظر ٹھیک نہیں، حالانکہ وہ اہل سنت کے ہیں. میں نے کہا جی میرا کیا نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے؟ کہنے لگا جی آپ فقیر کہتے ہیں تو فقیر تو جو ہے وہ اعمال نہیں بتاتا، فقیر تو نگاہ کرتا ہے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. اب دیکھو اللہ پیروں نے گمراہی کیسے پھیلائی ہے. تو آگے انہوں نے فکرہ کیا بولا، اس لیے مجھے شک ہے آپ کے اوپر کہ آپ
علماء سو میں سے ہیں. اب مجھے اس نے کیا کہا کہ آپ علماء سو میں، یعنی آپ باطل ہیں، کفر ہے. میں نے کہا کہ فقیر وہ ہوتا ہے تیرے مطابق جو نگاہ کرتا ہے اعمال نہیں بتاتا تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو کملی والے نے نگاہ بھی کی ہے اور اعمال بھی بتائے ہیں، کیا وہ فقیر نہیں ہے؟ یہ جو ساری طرز زندگی ملی ہے، مدنی زندگی ملی ہے، اعمال والی زندگی ملی ہے، یہ کملی والے کے در اس فقیر کے در سے تو ملی ہے. تو اگر وہ فقیر یہ اعمال نہ بتاتا، وہ اللہ کا محبوب کملی والا یہ اعمال نہ بتاتا، تو تجھے کیسے پتا چلتا میں نے نماز کیسے پڑھ لی ہے؟ ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، چھوٹے کے کیا ہیں، بڑے کے کیا ہے، میں نے کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، میں نے ذکر اذکار تسبیحات کون سی کیسے کرنی ہے، یہ اتنے اعمال جو ہیں یہ کس نے بتائے ہیں؟ یہ کس نے بتائے ہیں؟ تو جو فقیروں کا امام ہے وہ اعمال والی زندگی دے رہا ہے اور اعمال کے ساتھ دعائیں بھی دے رہا ہے، توجہ بھی دے رہا ہے. یہ فقیری ہے. یہ فقیری نہیں ہے کہ جا ہو جائے گا. بدبختہ تجھے یہی معلوم نہیں آج تک ہوا کہ جا ہو جائے گا. یہ خدائی ہے، یہ فقیری نہیں ہے. یہ خدائی ہے، یہ خدائی لہجہ ہے. خدا کہتا ہے کہ جا ہو جا، وہ ہو جاتا. ابھی میں نے کہا نا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جس بات کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ کیا فرماتا ہے؟ کن، اور وہ فیکون ہو جاتا. یہ خدائی لہجہ ہے. اب تربیت اپنے بڑوں سے یہ پائی ہے اور مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ علماء سو ہے. اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے، اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے. فاللہ والو آج پیری مریدی کا یہ عالم ہے. آج پیری مریدی کا یہ رونا بنا ہوا ہے. اور ایک بات میں اور آپ کو اصلاح کے لیے کہہ دوں ان ساتھیوں کی برکت سے. آپ حضرات ننکانہ صاحب سے آئے، ذرا ننکانہ صاحب پہنچے. اللہ نہ کرے آپ بیمار ہو جاتے ہیں. چلے میں آپ کے طرف بعد میں آتا ہوں. ملتان والے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. ملتان والوں ذرا ملتان میں تخیل میں پہنچو. آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کی بیٹی بیمار ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے آپ کا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ. ملتان میں کوئی مجھے ایک حکیم بتا دو جس سے آپ اپنے پیارے کا علاج کروا سکتے. کیونکہ وہ ننکانہ صاحب والے کراچی والے بات کریں گے تو مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ میں تو ادھر رہتا ہوں نا. اب آپ جھوٹ بولو گے تو میں آپ کو پکڑ بھی سکتا ہوں. ملتان 40 لاکھ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے. آپ کی بیٹی، بیوی، بچہ، ابا، اماں، کوئی رشتہ، کوئی پیارا بیمار ہو گیا ہے، کوئی ایک حکیم مجھے بتا دو جس سے کے اوپر آپ کا اعتقاد ہو کہ یہ میرے پیارے کا علاج صحیح کرے گا. کوئی ہے؟ آؤ جی ننکانہ صاحب پہنچو نا اپنے شہر. مجھے تو معلوم نہیں ہے نا، جو سچ جھوٹ بولنا ہے آپ نے بولنا ہے. آپ کا بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار. میں اس لیے یہ بار بار بیٹا بیٹی کہہ رہا ہوں کہ محبت ہوتی ہے. تو ہم اس معاملے میں کیا کہیں گے؟ اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہو، طبیب ہو، حکیم ہو. کوئی ایک حکیم ننکانہ صاحب میں ہے جس کے پاس جا کے آپ اپنے بیٹے کا ہاتھ دے دیں اور لکھ کے دے دیں کہ جیسا بھی علاج کرے مجھے قبول ہے، لبیک ہے. آؤ جی کراچی والا. بس اللہ بات. یہ فقیر کی بات یاد رکھو، اگر حکیم نہیں ہے تو فقیر بھی نہیں ہے. یہ میں باتیں کہنا نہیں چاہتا تھا، یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں. اگر حکیم نہیں ہے تو فقیر بھی نہیں ہے. ایک حکیم نہیں ہے تو فقیر بھی نہیں ہے. آپ بھی دیکھو، حکیم ہیں آپ کی نظر میں نہیں ہے، فقیر ہے آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ دنیا قیامت تک نہ حکیم سے خالی ہونی ہے نہ فقیر سے خالی ہونی. نبوت سے خالی ہونی تھی وہ ہو گئی. حکیم ہے، آپ اس تک نہیں پہنچے. کیوں نہیں پہنچے؟ حکیم ہے اکا دکا. ملتان میں ایک حکیم تھے، حکیم یزدانی صاحب. وہ واقعی قابل تھا. میں ان سے نشتر میں ہوتا تھا یا کل میں دوسرے یا تیسرے سال میں، تو میرا ان کے ساتھ تعلق بنا تھا. وہ واقعی قابل تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ حکیم مرتا ہے، وہ اپنے نسخے بھی ساتھ قبر میں لے جاتا ہے. جو ساتھ بچہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ اسے بھی نہیں دیتا. اولاد تو اولاد ہے، اولاد کو تو بھنک بھی نہیں پڑتی. جو ان کے پاس ملازمین 20-20 سال سے وہ دوائیاں پیس رہے تھے، کوٹ رہے تھے، انہیں بھی وہ نسخہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی چیز کتنی ملانی ہے. تو حکمت ساتھ کے ساتھ چلی گئی.
یہ جو فقیری ہے اللہ والو فقیر بنتا نہیں ہے، فقیر من جانب اللہ ہوتا ہے، پیر بنتا ہے۔ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، آپ کو خلافت ہے، جس طرح بٹو صاحب کو بہاولپور احمد کو شرقیہ کی ولایت مل گئی تھی، باول نگر کی۔ پہلے دن پیر کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی آپ بس کیونکہ افسر ہیں، انہوں نے کہا جی چلو جی ایک افسر ہمارا مرید ہو جائے گا، آپ کو بہاولپور اور باول نگر کی احمد پور شرقیہ اور یہ جتنی وہ رینج ہے بیلٹ ہے وہ ساری کی ولایت دے دی۔ میں ان کا مذاق بنایا ہوا، میں نے کہا بٹو صاحب آپ نے بھی بچوں والی بات کی ہے، وہ لے لیتے، ہم 2 کنال زمین خانقاہ کے لیے ترس رہے ہیں، آپ کو اتنی بڑی ریاست ہوتی 2 کنال مجھے بھی دے دیتے، مجھے بھی دے دیتے۔ تو اللہ والو اس بات میں تھوڑی سی وضاحت بھی آپ سن لیں، حکمت سے دنیا خالی نہیں ہے۔ خانے بال میں بھی وقت حکیم کوئی ہوگا، ملتان میں بھی ہوگا، ننکانہ صاحب میں بھی ہوگا، کراچی میں بھی ہوگا، لیکن کیا ہے الا قلیل، الا قلیل، اس لیے ہمیں معلوم نہیں، یہ نہیں ہے کہنا کہ سوک ہے نہیں ہے۔ اسی طرح فقیر بھی ہیں تو وہ الا قلیل۔ یہ جو چپے چپے پہ بیٹھے ہیں، ہر مرید کہتا ہے میرا پیر غوث تو میرا پیر غوث، اللہ کے بندو سیٹ ایک ہے تو سارے دے غوث نے، تو سارے ابدال 40 ہیں، اٹھ پٹے ابدال ہیں، تو ہم اپنے آپ کو یوں دھوکہ دیتے ہیں، پیر ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ملنگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، عاملین ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ ہم قرآن چھوڑ کے ان کے پاس گئے۔ تو میں یہ باتیں کڑوی اس لیے آخر پہ کہی ہیں کہ کسی کی اصلاح ہو، جو سوشل میڈیا پہ بھی آپ حضرات کے بھی کہ اللہ والے جو میں نے اسم اعظم دیے ہے، جب اس کو چھوڑو گے تو پھر تمہیں اس کسی بھی جگہ اس دھرتی کے اوپر نہ فقیر ملے گا نہ حکیم ملے گا۔ علم اور حکمت یہ ایسے سچے موتی ہیں کہ یہ نبیوں کی میراث ہے، یہ اللہ انبیاء علیہ السلام کو عطا کرتا ہے، اپنے علم میں سے علم اور اپنے حکمت کے خزانوں میں سے حکمت اور اپنے علم میں سے علم، یہ اللہ انبیاء علیہ السلام کو عطا کرتا ہے۔ پھر جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، علماء ربانی ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام ہوتے ہیں، پھر یہ سینہ بسینہ یہ 2 نعمتیں چلتی ہیں۔ یہ نعمتیں پیسے سے نہیں ملتی، کتابوں سے نہیں ملتی، بات سمجھ آ گئی؟ لیکن جب آپ یہ اسم اعظم پڑھیں گے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس اسم اعظم کی برکت سے جو معجزہ ظاہر ہوگا وہ یہ ہے کہ تجھے حکیم کی ضرورت ہے تو اللہ حکیم کے پاس پہنچا دے گا، تجھے طبیب کی ضرورت ہے اللہ طبیب کے پاس پہنچا دے گا۔ جو میں نقطہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو سواری دے دی ہے، اب منزل آپ کی ہے، اللہ سے مانگیں جو آپ کی طلب ہے، اس اسم اعظم کا ورد کریں، اس کو پڑھیں۔ آپ دنیا مانگتے ہیں، آپ آخرت مانگتے ہیں، آپ بیماری کی شفا مانگتے ہیں، بچیوں کو رشتے نہیں ہو رہے وہ مانگتے ہیں، بچے کی ملازمت نہیں لگ رہی وہ مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، یا کوئی اور دنیا کا مسئلہ ہے وہ مانگتے ہیں، یا آپ اللہ کا قرب مانگتے ہیں۔ جب اللہ کا قرب مانگیں گے تو جو پھر اللہ کے قریب ہیں اللہ ان کے قدموں میں اس اسم اعظم کی برکت سے پہنچا دے گا۔ تو اللہ رب العزت سب کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔